اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وآل بیته وعلى أمته وبارك وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. آج محرم شریف کی سال تاریخ ہے. اسلام سے ہجری تبدیل ہوا. اسلامی کیلنڈر کے مطابق 1441 ہجری رخصت ہوئی، 1442 ہجری میں قدم رکھا. 29 سے 4 کے حساب سے آج محرم شریف کی سال تاریخ ہے. آپ جو وجہ ہیں کہ حضرت امام حسین مکہ شریف سے کوفہ کے لیے روانہ ہوئے. اس سے قبل آپ مدینہ شریف سے مکہ شریف تشریف لائے تھے. وجہ یہ تھی کہ معاویہ انتقال کر گئے تھے اور معاویہ کا بیٹا یزید تخت کے اوپر بیٹھ گیا تھا. اس نے اپنی خلافت کا اعلان کیا اور خلافت کے ساتھ ساتھ بادشاہ کا اعلان کیا اور تمام علاقوں میں صوبوں میں اس نے پیغام پہنچا دیا کہ اگر میری خلافت سے کوئی انکار کرے، سرکشی کرے تو اس کا سر قلم کر کے دمشق بھیج دیا جائے. لہذا سختی کے ساتھ ہر علاقے کی مثلاً بصرہ، کوفہ، ایران، مصر، شام، مکہ، مدینہ، یہ تمام علاقے میں اس کے گورنر موجود تھے اور اپنے اپنے علاقے کی اوپر سختی. اس طرح حضرت امام حسین مدینہ شریف میں کوئی مختصر سا واقعہ بیان کروں گا، طویل نہیں، کیونکہ میں بہت تھکا ہوا ہوں. روزانہ چور چور ہوں میں، اس لیے کہ روزانہ میں جسے پڑھتا چلا جا رہا ہوں. اور اس طرح یہ مجلس ابھی دن میں مجلس پڑھی پڑھی زیادہ یہ مجلس مختصر سی ہوگی، لیکن سمجھانا میرا کام ہے. آپ لوگ اس پہ توجہ دیں. کم کروں گا، مختصر سا واقعہ بیان کروں گا. امام علی مقام کو مدینہ شریف میں تھے، وہاں کے گورنر ولید بن عتبہ نے بلوایا اور کہا کہ امام علی مقام سے کہ معاویہ انتقال کر گئے ہیں اور ان کا بیٹا یزید تخت پر بیٹھا ہے. لہٰذا آپ کے نام کی پیغام ہے کہ حسین ابن علی کو بلا کے ان پہ سختی کی جائے اور وہ یزید کی بیعت کریں. اگر وہ یزید کی بیعت کریں، حالانکہ وہاں کے 4 لوگوں کے نام آئے تھے: عبد الرحمن بن ابو بکر صدیق صاحب کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر، عبداللہ بن عمر اور حضرت عمر فاروق اعظم خلیفہ دوم، حضرت عمر فاروق اعظم کے بیٹے حضرت عبداللہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر. اس طرح امام حسین 4 صاحبوں کے نام آئے تھے. ان چاروں کو بلا کے متفرق کیا اکٹھا، ان سے وعدہ قسم دلاؤ اور یزید کو اپنا خلیفہ تسلیم کر دیں. اگر اس کے خلاف جائیں تو پھر سختی کی جائے. لہٰذا امام حسین کو بلوایا. ولید بن عتبہ نے اور بلانے کے بعد پیغام سنایا. ولید بن عتبہ گورنر تو یزید کا تھا، لیکن اہل بیت سے محبت کرتا تھا، جانتا تھا کہ ان کی کیا کام کرنے کی. یہ صرف مصطفیٰ ہیں، یہ رسول پاک کے نواسے ہیں، ان کی شان میں گستاخی اور بے ادبی نہ ہونا چاہیے. لہٰذا امام حسین صاحب نے فرمایا کہ ولید، آپ اپنے گورنر ہاؤس سے باہر نکلیں اور مسلمانوں کو منظر عام کے اوپر بلائیں اور یہ پیغام سنانا. تمام یکجا مسلمان اکٹھے ہو کے جو فیصلہ کریں گے دیکھا جائے میں بھی اس کے بات ہوں، لیکن یہ پیغام عام مسلمانوں کو سب کچھ سنائیے. یہ مجھ سے یقین رکھیے، یہ مجھ سے امید نہ رکھیے کہ میں چوری سے چھپ کے خاموشی سے گورنر ہاؤس میں آپ کے ہاتھ کے اوپر عزت کی بیعت کروں، یہ نہ ہو سکے گا.
آپ تمام مسلمانوں کی رائے کیا کیجیے، رائے عامہ تمام لوگوں کی رائے لیجیے، ان کا کیا خیال ہے، پھر مجھ سے آپ سوال کیجیے، حسین کا بہتر ایسا ہی کروں گا۔ لہٰذا امام حسین جب وہاں سے نکلنے لگے، ایک ملعون ناپاک ولی روح وہاں بیٹھی تھی جس میں کو لیے ہوئے، اس کا نام تھا مروان۔ مروان نے کہا کہ ولی اگر آج حسین تمہارے پاس سے نکل جائیں گے، بچ کے نکل جائیں گے، تو پھر کبھی تمہاری ہاتھ نہ آئیں گے، بہتر ہے کہ ان کو اوپر سختی کرو۔ امام حسین نے اس کے الفاظ سن لیے، فوراً آپ نے تلوار یہاں سے باہر کر لی اور کہا مروان تیری ہمت، تیری جرأت کہ تو مجھ سے سختی کے ساتھ یزید کی بیعت کروائے گا، عام مقابلے کے لیے۔ یزید کے اس کے کیا ولید بن عتبہ نے مروان کو سختی سے ڈانٹا کہ تجھ کو شرم آیا نہیں آتی، تو ان سے بات کر رہا ہے۔ لہذا امام حسین چلی جائے اور اپنے گھر میں آ کر فرمایا کہ تیار ہو جاؤ، اب یہاں سے سفر کرنا، اس لیے مکے چلنا، اگر یہاں ہم رکتے ہیں تو خون خرابہ ہوگا، فتح غارت ہوگا۔ ولید مانے گا نہیں اور اس کے اوپر سختی ہوگی، وہاں سے پیغام بار بار آئیں گے کہ ان سے خلافت کا اعلان کرواؤ اور وہ خلیفہ تسلیم کریں۔ لہذا امام حسین اپنے اہل و عیال کو لے کر، کم کر رہا ہوں بات کو، اپنے اہل و عیال کو لے کر، اپنے خاندان کے لوگوں کو لے کر مکہ شریف تشریف لے رہے ہیں۔ ابھی مکہ شریف آئے ہوئے تھے، کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ کوفے والوں کو علم ہو گیا کہ حضرت امام حسین سب سے مصطفیٰ تشریف لائے ہیں، لہذا ان کے پاس قاصد بھیجنا شروع کیا، خط بھیجنا شروع کیا، اے امام علی مقام، اس وقت جب کہ ہم بڑی سخت آفتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ایک ظالم اور جابر بادشاہ ظالم اور جابر بادشاہ ملک شام میں ہم پر حکومت کر رہا، اس کا نام یزید ہے، آپ اسے اچھی طرح جانتے ہیں۔ وہ رات دن شراب میں ڈوبا ہوا رہتا ہے، مست رہتا ہے، پھر اگر تو ہوش آیا، اگر شراب سے ہوش آیا کچھ، تو پھر وہ ان لوگوں کو بلا کے جوا کھیلنے کے لیے بیٹھ جائے گا، پھر اس سے فارغ ہوا تو بندر پال کے رکھے ہیں اس نے، بندروں میں کھیلے گا، پھر اس سے کہیں فرصت ملی تو کتوں کے بیچ میں چلا جائے گا، یہ عالم ہے۔ تو جو شخص کتوں کی اور بندروں کے بیچ میں کھیل رہا ہے اور شراب پی رہا ہے اور جوا کھیل رہا ہے، وہ اسلام کی بازو کیا سنبھالے گا؟ وہ کفر کی طرف جا چکا ہے، کفر کی طرف، اور ہم کو بھی کفر کی طرف بلا رہا ہے۔ اگر اس کی بیعت کرتے ہیں تو پھر ہم اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ لہذا ہم کو بچائیے ایسے وقت کے اوپر وہ ہم پر ظلم کر رہا، اور اگر اسے تسلیم نہیں کرتے تو حکم ہے گورنر کو کہ سب قلم کر دیا جائے۔ اب آپ بتائیے کہ ہم کیا کریں؟ اس طرح بہت سے خط کوفے سے مکہ شریف کے لیے روانہ ہوئے اور امام حسین صاحب کو خط پہنچے۔ امام علی مقام کے پاس ایسے خط بھی آئے تھے جب ان لوگوں نے کہا تھا کہ اے امام علی مقام، اے سبط مصطفیٰ، اے سبط مصطفیٰ، اے لخت جگر علی مرتضیٰ، اگر آپ نے ہماری بات کے اوپر لبیک نہ کہا، ہماری آواز کو نہ سنا آپ نے، تو خدا گواہ ہے ہم وعدہ کر رہے ہیں، اور ہم روز محشر کے دن، اس دن جب آپ کے بابا جان اور آپ کے نانا جان جلوہ افروز ہوں گے، اللہ رب العزت نورانی تخت کے اوپر جلوہ افروز ہوگا اور آپ کے نانا جان، آپ کے بابا جان موجود ہوں گے، اور اس وقت ہم سے سوال ہوگا، بات درست ہوگی کہ تم نے جو خطا کی، غلطی کی اور گناہوں کی طرف گئے اور کفر کی طرف کیوں گئے، اس وقت ہم یہی کہیں گے کہ آپ کے صاحبزادے، آپ کے بیٹے حضرت امام حسین یہاں موجود ہیں، ان سے پوچھ لیجیے، ہم نے ان کو ایسے نازک کر کے اوپر بلایا تھا جبکہ ہمارے اوپر جبر ہو رہا تھا، ظلم و ستم ہو رہا تھا، ہمیں اسلام سے کفر کی طرف موڑا جا رہا تھا، ہمیں سچائی اور صداقت سے غلط راہوں کی طرف لے جایا جا رہا تھا، ہمیں رحمان کی طرف سے شیطان کی طرف بلایا جا رہا تھا۔ اس وقت ہم نے امام حسین کو آواز دی تھی کہ ہماری مدد کیجیے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے اور ہم آپ کو اپنا خلیفہ، اپنا امام، اپنا مالک مختار آپ کو تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن امام علی مقام نے ہماری آواز کے اوپر لبیک نہ کہا، یہ خاموش مکے میں اپنا خانہ کعبہ میں اللہ کے ذکر میں ڈوبے رہے، لیکن ہماری امداد نہ کی، ہماری مدد نہ کی، ہم کفر میں غرق ہو گئے، کفر کی طرف چلے گئے۔ اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اگر ہم نے اس کو تسلیم نہ کیا ہوتا تو وہ اتنا نہیں کرتا یزید
کہ صرف ہمیں قتل کرتا بلکہ ہمارے بیوی بچوں کو نکال کے قتل کرتا، اس کے بعد ہمارے گھر کے مال و افراد کو لوٹتا، اور اس کے بعد ہمارے گھر میں آگ لگاتا، اور یہ سب ختم ہونے کے بعد پھر ہمارا سر قلم کرتا۔ اگر صرف تنہا ہمارا سر قلم کرتا ہوتا تو کوئی بات نہیں تھی، لیکن جو کچھ میں بتایا یہ سب کر رہا تھا، اس لیے ہم مجبور و بے بس ہو گئے اور ہم نے یزید کو اپنا خلیفہ تسلیم کیا۔ لہذا یہ وقت نہ آنے پائے اس ظالم اور جابر بادشاہ کو ہم اپنا خلیفہ تسلیم نہ کریں گے۔ آپ جلد سے جلد تشریف لائیے آقا مولا، آپ کو اللہ کا واسطہ، آپ کو آپ کے نانا جان حضرت پیغمبر محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب کا واسطہ، مولا علی شیر خدا کا واسطہ، آپ تشریف لائیے۔ امام علی مقام نے سوچا کہ بہتر ہے ان کے خط کا جواب دینا یہی ہے کہ ٹھیک ہے، جب یہ آواز دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں، تو ان کی مدد کے لیے پہنچا جائے، یہ ہمارے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں اور جو کچھ کہا جائے گا اس کے لیے تیار ہیں۔ لہذا اپنے چچیرے بھائی مسلم بن عقیل کو اپنا نائب بنا کر اور کوفے بھیجا۔ جب کوفے میں حضرت مسلم بن عقیل اپنے دو صاحبزادوں کے ساتھ محمد و ابراہیم کے ساتھ وہاں پہنچ گئے، اور کچھ ہی وقت کے بعد، زیادہ دن نہیں لگے، 40,000 کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر دی۔ انہوں نے کہا ہم نے حضرت امام حسین کو اپنا خلیفہ، اپنا پیشوا، اپنا رہبر، اپنا سردار تسلیم کر دیا، آپ ان کو بلائیے، ہم نے ان کو اپنا خلیفہ تسلیم کیا، وہ تشریف لائیں اور ہم ان کا ساتھ دیں گے، ان کی مدد کریں گے۔ لہذا مسلم بن عقیل نے خط لکھ دیا کہ یہاں کے حالات سازگار ہیں، بہت بہتر ہیں۔ 40,000 کوفیوں نے آپ کو اپنا خلیفہ، اپنا امام، اپنا رہبر اور اپنا شہنشاہ تسلیم کر دیا، اپنا پیشوا تسلیم کر دیا، آپ تشریف لے آئیے۔ امام علی مقام 3 ذی الحجہ، بقرعید کا جو چاند دکھتا ہے، بقرعید کے چاند دیکھنے کے بعد جو 3 تاریخ آتی ہے، ابھی بقرعید نہیں ہوئی، ابھی محرم کچھ دور ہے، لیکن بس شروعات ہو جاتی ہے 3 تاریخ کو۔ حضرت مسلم بن عقیل ادھر یزید نے پیغام بھیجا بصرے میں عبید اللہ ابن زیاد تھا وہاں کا گورنر، اس سے فوراً یہ کہ خبردار تو کسی کو وہاں کی بات سن کے اور جلدی سے کوفہ پہنچ اور مسلم بن عقیل کو قتل کر، ان کے ہمراہ جتنے لوگ ان سب کو قتل کر۔ لہٰذا عبید اللہ ابن زیاد اپنے ساتھ 500 آدمی لے کر لیکن اس سے پیشتر کہ امام حسین کا ایک قاصد بصرے پہنچ گیا تھا اور بصرے والوں کو خط دیا تھا کہ یہ امام علی مقام کا خط ہے کہ حضرت امام حسین 3 ذی الحجہ بقرعید کی 3 تاریخ کو رخصت ہو چکے ہیں، مکی شریف سے کوفے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، لہذا یہ خط آپ کے پاس ہے، اس خط کو دیکھیے اور پڑھیے اور اس کے بعد فیصلہ کیجیے، مجھے بتائیے کہ آپ کیا ان کا ساتھ دیں گے، ان کے ہمراہ ہو جائیں گے۔ یہ خط کسی نے ان سے لے کے عبید اللہ بن زیاد کے ہاتھ میں دے دیا۔ عبید اللہ بن زیاد کے ہاتھ میں جب گیا خط تو اس نے قاصد کو بلایا اور بلانے کے بعد سر منظر عام کی پر لا کے کھڑا کیا اور اپنے 2 خطرناک جلادوں کو بلایا، آرا لے کے، وہ آرا لے کے جس سے لکڑی چیری جاتی ہے، کاٹی جاتی ہے۔ اس نے اپنا ظلم کا پہلا مظاہرہ کیا، منظر دکھلایا۔ ان صاحب کو کھڑا کر کے امام حسین کے قاصد کو جو خط لے کر آئے تھے، معصوم بیچارے سیدھے سادھے، ان کو کھڑا کر کے آرے سے چروا دیا۔ یہ ظلم دیکھ کے مسلمان جتنے تھے بصرے کے وہ سب کانپے کہ وہ تو بڑا ظالم و جابر ہے۔ یہ کر کے اس نے کہا آپ خیال رکھنا، اگر بصرے کے کسی شخص نے اگر سر اٹھایا، حسین کی حمایت کی، حسین کی نصرت کی، تو اس کا بھی یہی حشر ہوگا جو اس کا قاصد کا ہوا۔ 500 آدمی لے کر چلا، کچھ آدمی قادسیہ میں رک گئے، 500 آدمی پورے نہیں گئے لیکن کچھ قادسیہ میں رک گئے، باقی کے لوگوں کو لے کے مغرب کے وقت یہ ایسا لباس پہنا جو حجازی حجاب ہوتا ہے، یعنی مدینے والوں کا، وہ پہن کے سر کے اوپر کپڑا آگے ڈھانپ کے اور پھر چند لوگوں کے ساتھ میں یہ اندر آیا، کوفے کے اندر آیا۔ سب منتظر تھے، انتظار کر رہے تھے کوفی لوگ کہ حضرت امام حسین تشریف لانے والے ہیں۔ جب یہ قافلہ آیا تو ان لوگوں نے سوچا کہ حضرت امام حسین تشریف لے آئے۔ انہوں نے کہا الصلاۃ والسلام علیک میرا سبط مصطفیٰ، یا فرزند علی مولا، اے فرزند علی آپ کو بے انتہا سلام ہو۔ بہرحال یہ تمام وہ آگ بگولا تھا، ان لوگوں نے پہچانا نہیں،
کوفے والوں نے کہ عبید اللہ ابن زیاد ملعون ہے، یہ ملعون ہے، بہت خطرناک بڑا ظالم ہے یہ گورنر جو آیا ہے یزید کا گورنر۔ امام حسین ابھی نہیں آیا، ابھی تو راہ میں ہے وہ بیچارے، لہذا امام یہ عبید اللہ ابن زیاد آیا اور اپنے اس گورنر ہاؤس میں گیا، نیچے سے آواز دی، وہاں پہ اس وقت کے گورنر نعمان بن بشیر تھے۔ نعمان بن بشیر کو آواز دیا کہ دروازہ کھولو، تو وہ سمجھے کہ حضرت امام حسین تشریف لائے، تو انہوں نے کہا اے سبط مصطفیٰ، اے امام حسین، اے حسین ابن علی، باخدا یہ گورنر ہاؤس میں آپ کو جگہ نہیں ملے گی، آپ یہاں سے اور کہیں جائیے۔ تو اس نے آواز دی کہ خبردار، میں عبید اللہ ابن زیاد ہوں۔ اگر چاہتے کوفی لوگ کافی تعداد میں تھے، بہت موقع تھا، یہ تو 2-4-10 لوگ تھے، وہیں پہ اس ملعون کو قتل کر دیتے، اسی جگہ موقع تھا، اس ظالم کو وہیں کوفی قتل کر دیتے، بہت تعداد میں تھے۔ لیکن جیسے ہی نام سنا کہ عبید اللہ ابن زیاد ہے، اس نے کہا نعمان بن بشیر سے نیچے آؤ، دروازہ کھولو، گورنر آپ کا میں اندر داخل ہوں گا۔ بس وہ سب دہشت کے مارے بھاگ رہے تھے، سب ڈر گئے، بولتے تھے کوفی، اور یہ سب بھاگ کے اپنے اپنے گھروں میں جا کے چھپ گئے۔ بس اس کے بعد دوسرے دن اس نے کیا کیا کہ اپنے جاسوسوں کو چھوڑا، جاسوسوں کو پوچھا اور بڑے بڑے امیروں کو بلوایا، وہاں کے بڑے امیروں کو بلایا، کوفے کے جو دولت والے تھے، اثر رسوخ والے تھے، جن کا رعب اور دبدبہ تھا، ان کو بلا کے اور ان کو سونے کی دیناریاں دی، سونے کی دینار دی، یہ لو رشوت، اس کو رکھو، جیسا ہم کہیں ویسا کریں، خبردار، بہتر ہے کہ یہ دیناریں رکھ لو، سونے کی دیناریں تمہارے بڑے کام کی ہیں، بڑے قیمتی ہیں، اور ان کو رکھو اور بس وہی کرو جو میں کہوں، پر اگر انکار کیا تو پھر یہ دیناریں واپس کرو، تیار ہو جاؤ، سر قلم کر کے بھیجوں گا میں۔ لہٰذا وہ سب دب گئے، رشوت کھا کے، لے کے رشوت، خاموش ہو گئے، کہا وہی ہوگا جو آپ چاہیں گے، اس طرح سے انہوں نے کہا۔ خیر اس کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سب بدل گئے، کوفی جتنے تھے، اور حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا، ان کے دونوں صاحبزادے محمد ابراہیم، ان کو بھی شہید کیا، دونوں بچوں کو۔ امام حسین نے قاصد الگ الگ بھیجے تھے خط لے کے مسلم بن عقیل کے پاس، عبداللہ بن بختر اور قیس بن مصعب۔ عبداللہ بن بختر کا بھی خط ملا، اور عبید اللہ بن زیاد نے ان کو بھی قتل کروایا۔ اس کے بعد قیس بن مصعب خط لے کر آئے، ان کو یہ علم نہیں تھا کہ مسلم بن عقیل شہید کیے گئے، ان کے بچے شہید کیے گئے، ان کو شہید کیا گیا، مسلم بن عقیل صاحب کو شہید کیا، ان کے دونوں بچوں کو شہید کیا، مسلم بن عقیل جن کے گھر میں رکے تھے حانی بن قروہ، ان کو بھی شہید کیا، اور ان کو بھی شہید، عبداللہ بن قصیر، ان کو بھی شہید کیا گیا۔ اس طرح شہادت کا جو سلسلہ ہے وہ بقرعید کی 3 تاریخ سے شروع، ابھی تو محرم دور ہے، اس تاریخ سے محرم یہ بہت کم لوگوں کو، بہت کم لوگ، بڑی زورداری سے شادیاں ہوتی ہیں مسلمانوں کی، نبی کی آل خون میں ڈوب گئی، زخم میں ڈوب گئی، نبی کی آل کو بے دردی اور بے رحمی سے قتل کیا گیا۔ جو میں کہہ رہا ہوں تاریخ کی بات کر رہا ہوں، اپنی طرف سے کوئی الفاظ نہیں، وہ تاریخ جو اہل سنت کے بڑے بڑے عالموں نے، زبردست عالموں نے، بڑے بڑے مورخوں نے اس تاریخ کو لکھا، بالکل کم کر رہا ہوں، بہت واقعہ لکھا ہے، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجیے، ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجیے کہ کتنا خون خرابہ ہوا، نبی کی آل خون میں ڈوب گئی۔ 3 تاریخ سے، ابھی محرم کا چاند نظر نہیں آیا، بقرعید کی 3 تاریخ سے شروع ہوئی، ادھر بقرعید کی 3 تاریخ سے خون خرابہ، قتل نبی کی آل قتل کیے گئے، اور ادھر امام حسین 3 تاریخ کو رخت سفر امام حسین صاحب نے مانا کوفے کے لیے، لہٰذا حضرت امام حسین وہاں سے چلتے ہوئے سفر کرتے ہوئے آئے، راستے میں آپ کو علم ہو گیا تھا، معلومات ہو چکی تھی، جو لوگ سوار آئے تھے ان لوگوں نے بتا دیا تھا کہ امام آپ کا جانا کوفے ٹھیک نہیں، اس لیے کہ آپ کے بھائی چچیرے بھائی مسلم بن عقیل شہید کر دیے، ان کے بچے شہید کیے، حانی بن ور شہید کر دیے، آپ کے 2 قاصد جن کو خط لے کے بھیجا تھا، عبداللہ بن بختر، قیس بن مصعب، یہ سب شہید کر دیے گئے، بہتر ہے کہ آپ یہاں سے واپس ہو جائیں۔ جب انہوں نے کہا کہ واپس ہو جائیں، کہ امام علی مقام نے پلٹ کے حضرت مسلم بن عقیل کے بھائیوں کی طرف دیکھا، ان کے صاحبزادوں کی طرف دیکھا، ان کی طرف رخ کیا، کہ رخ کرنا تھا مطلب یہ کہ آپ لوگوں کا کیا خیال۔ بیٹوں سے کہا آپ کے بابا جان شہید ہوئے، ان کے بھائیوں سے کہا آپ کے بڑے بھائی مسلم بن عقیل شہید ہوئے، آپ لوگوں کو کیا خیال ہے؟ ان لوگوں نے کہا با خدا
اے امام علی مقام ہم کوفے چلیں، تنہا چلے، اگر آپ لوٹتے تو ہم جائیں گے، ہم اپنے بھائی کا بدلہ لیں گے، چاہے قتل ہو جائے ہمیں اس کی پرواہ نہیں، ذرا برابر ہے۔ بھائی بیٹوں نے بھی کہا کہ اپنے باپ کا بدلہ لیں گے، ہم واپس نہیں لوٹیں گے۔ امام علی مقام نے کہا جب تم لوگ تنہا جاؤ گے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تمہارا ساتھ چھوڑوں؟ ہرگز نہیں۔ میرے دوستو عزیزو، اتنا غمناک منظر ہے واقعہ کربلا کا کہ پورا کربلا اول سے لے کے آخر تک، کربلا کی پوری داستان، کربلا کی پوری ہسٹری، کربلا کے پورے واقعات خون میں ڈوبے، آنسوؤں میں ڈوبے ہوئے، ہنسی تو درکنار، مسکراہٹ بھی نہیں۔ وہ شاعروں نے اپنی مرضی سے کسی شعر میں کہہ دیا کہ حسین مسکرا رہے تھے، یا بات نہ، مسکراہٹ کا کہیں نہ ہو، کسی جگہ نہ ہو۔ یہ ہم نے اپنی عمر میں ساری کتابیں چھانٹ ڈالی، ایک سے ایک تواریخ واقعہ کربلا، کربلا کا مسافر، مظلومان کربلا، کتابیں تھے، کہیں مسکراہٹ کا نام نہیں ہے وقفہ ہوا داستان کربلا۔ شاعر اپنی طرف سے کہہ گئے کہ وہ مسکرا رہے تھے اس وقت جب ان سے ایسا کہا، کہیں مسکرا، 3 دن کے بھوکے تھے وہ، 3 دن کے پیاسے تھے، وہ کیا مسکرائیں گے، کیا وہاں خوش ہوں گے؟ بہرحال یہ قافلہ چلتا رہا، مقام قصر مقاتل کے اوپر ایک آخری منزل تھی، قصر مقاتل اور قادسیہ، اس مقام کے اوپر دیکھا سامنے سے گرد و غبار اڑ رہی ہے، ریگستان کا سفر تھا، ریت اڑ رہی، دھول اڑ رہی ہے، آپ نے سوچا کوئی قافلہ آ رہا ہے یا کوئی گروہ آ رہا ہے یا کوئی لشکر آ رہا ہے۔ جب گرد و غبار کا دامن چاک ہوا تو دیکھا کہ کچھ فوج چلی آ رہی، کچھ فاصلے کے اوپر وہ آ کے رک گئے، فاصلے کے اوپر رک گئی۔ امام حسین صاحب کے ساتھیوں نے کہا، آقا مولا اگر آپ کہیں حکم دیں تو ابھی یہ کم لوگ ہیں، ان کے اوپر وار کیا جائے، ان کو قتل دشمن، آپ ان کا خاموش رہو، وار نہیں کرنا، پہل نہیں کرنا۔ دیکھو کیا ہوتا ہے۔ ان میں سے ان کا ایک سردار جو تھا وہ آگے نکل کے آیا، آگے نکل کے امام علی مقام کے سامنے السلام کیا، اس نے سلام رکھ دیا۔ امام علی مقام نے سلام کا جواب دیا، آپ کے ساتھیوں نے سلام دیا، کس خیال سے آئے، کس مقصد سے آئے؟ اس نے کہا کو عبید اللہ بن زیاد نے بھیجا، کہا جنگ کے لیے، کہا نہیں جنگ کے لیے نہیں بھیجا، جنگ کے لیے نہیں بھیجا کر، لیکن اس لیے بھیجا ہے 1000 فوجی دستہ ہمارے ساتھ میں آپ کے پاس اس لیے بھیجا کہ آپ کو کسی جگہ جانے نہ دیا جائے، حکم ہے کہ کسی پہاڑ کے اوپر نہ رکنے دیا جائے، کسی بستی میں داخل ہونے نہ دیا جائے، اور کوئی بڑی آبادی میں گھسنے نہ دیا جائے، کسی اور سمت کو نہ جانے دیا جائے، اچھا گھیر کے رکھا جائے، کوئی جنگ نہ کیا جائے، گھیر کے کوئی چٹیل میدان میں آپ کو رکنے دیا جائے۔ تو اس وقت یہ عالم تھا، امام علی مقام کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی، وہ ان لوگوں نے عبید اللہ بن زیاد کی وہ چالاکی اور مکاری اور یاری فریب کی، یا اللہ توبہ توبہ، اتنا جال بچھا دیا تھا، ایک دم شیطانیت کا جال بچھا دیا تھا، سیاست مکاری یاری کا۔ وہ راہ جس کے اوپر چل رہے تھے وہ راہ وہاں سے گزر کے مکے کی طرف جاتی، ایک راہ مدینے کی طرف جاتی، ایک راہ ایران کی طرف جاتی، ایک راہ شام کی طرف جاتی، ایک راہ مصر کی طرف جاتی، ایک بصرے کی طرف جاتی۔ تمام راہوں کے اوپر مورچہ بندی، 1000 فوج مقرر، کہیں 500 کہیں 1000 دور، وہ راہ جو پھوٹی ہے بصرے کی طرف جانے کی، آگے چل کے 1000 فوج وہاں، اس طرف کو حسین کو جانے نہ دینا۔ یہ راہ جو مکے کی طرف جا رہی ہے، آگے چل کے 1 میل کے فاصلے پر 1000 فوج عبید اللہ ابن زیاد کی کھڑی ہے، تیار کی، راستہ روکنے کے لیے، مورچہ بندی، ادھر نہ جا، تمام جتنی بھی راہیں تھی وہ سب روک دی گئی تھی، مورچہ بندی کر، بس ان کا مقصد ایک راہ چھوڑو، صرف ایک راہ چھوڑو، وہ جو مکے سے کوفے کی طرف آ رہی وہ راہ چھوڑ دو، حسین سیدھے کوفے کو آئیں گے، بس یہاں مقابلہ ہو جائے گا۔ لیکن خیر امام علی مقام بڑھتے رہے، اس نے خود بن تمیمی نے جنگ نہیں کی، اور بڑھتے بڑھتے قصر مقاتل سے سفر طے کرتے کرتے آپ ایک صحرا میں آ گئے۔ آپ کے اہلوائے سب ساتھ میں تھے، ہمراہ تھے، ابھی گھوڑے کے اوپر بیٹھے تھے، اونٹ کے اوپر تھے، سب بات آئے۔ امام علی مقام نے ایک نظر ڈالی اس صحرا کے اوپر، اس صحرا کے اوپر نظر ڈالی، اس ریگستان کے اوپر، اس ویرانی کے اوپر نظر ڈالی، بڑا خوفناک تھا، جس کا نام کربلا ہے، بہت خوفناک تھا،
میلوں جہاں تک نظر جائے ریگستان ہی ریگستان، کہیں کوئی ایک درخت ہرا بھرا نظر نہیں آتا تھا کہ کوئی ہرا بھرا درخت کہیں کسی جگہ دکھ جائے تو اس کے سائے میں آدمی کھڑا ہو جائے. دھوپ کی تپش تھی جیسے آسمان سے آگ برس رہی تھی، آسمان سے جیسے آگ، دن کا یہ عالم تھا، آگ برس رہی تھی، شعلے یہ عالم تھا، لو کے جھونکے چل رہے تھے تیزی کے ساتھ میں، ویرانہ سناٹا خوفناک دردناک تھا. آپ اس پہ بیٹھے گزر جنا کی ہوگا. امام علی مقام نے توجہ دی صحرا کی ہوگا. آپ کو سمجھنے میں دیر نہ لگے کیونکہ پہچان لیا کہ صحرا میں ایک دفعہ اور آ چکے، اس ویرانے میں، اس سناٹے میں، خوفناک میدان میں، ریگستان میں ایک دفعہ اور تشریف لانا ہے. آپ سمجھ گئے کہ یہ وہی صحرا، یہ وہی صحرا. لوگوں سے پوچھا کہ لوگوں اپنے ہمراہیوں سے کہ اس ریگستان کو کیا کہتے ہیں؟ لوگوں نے کہا حضور اسے دشت نینوا کہتے ہیں. نینوا کا جنگل، جنگل سے مراد یہ نہ سمجھنا کہ جہاں درخت لگے ہوئے، ریگستان ویران، نینوا دشت نینوا. نینوا نام کا کوئی شہر کبھی وہاں آباد تھا، کوئی شہر کبھی آباد تھا. ہلکا سا اس طرف لے چلوں گا میں انشاءاللہ ذہن رہا تو دشت نینوا، نینوا کا جنگل. پھر اسے صاحب سے پوچھا کہ اس کو بتاؤ گے کہ اس علاقے کو، اس ویرانے کو کیا کہتے ہیں؟ ایک صاحب نے کہا اسے زمین ماریہ کہتے ہیں. ماریہ کی زمین، ماریہ نام کی کوئی بستی وہاں آباد تھی لیکن اب مٹ چکی. پھر آپ نے پوچھا کہ لوگوں جواب دو اس صحرا کو، ویرانے کو کیا کہتے ہیں؟ ایک صاحب نے کہا حضور اسے کرب و بلا کہتے ہیں. کرب و بلا کے معنی کہ کرب کی جگہ درد کی جگہ، غم کی جگہ دکھ کی جگہ، تکلیف کی جگہ، ایذا کی جگہ، مصیبت کی جگہ. آپ نے سنا کرب و بلا. گھوڑے سے نیچے اترے، ابھی کوئی اترے نہیں تھے، امام علی مقام نیچے اترے، ایک منتخاب اٹھائے اور اس کو سونگا اور چھوڑ. کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ کوئی پوچھتا کہ مولا یہ خواب آپ نے اٹھائی اور پھر اس کو سونگا اور آپ نے چھوڑ دیا، کیا مقصد؟ لیکن سون کے چھوڑنے کے بعد ہی آپ نے حکم دیا بس اب یہیں بار اتارو، اونٹوں کو بیٹھا لو اور اونٹوں سے بار اتارو، بیویوں کو بیٹھا لو، اتارو گھوڑ اونٹوں کو بیٹھا لو، بہت حوادت سے بیویوں کو اتارو، یہاں خیمے نہ اتارو، خیمے نہ اتارو. اس کے بعد امام علی مقام تنہا ایک سر پہ کو چلے گئے. قریب قریب امام حسین تو اس کو تمام دنیا کی جتنی بھی تاریخ ہے سب یکجا ہو کے اس کو تسلیم کرے. اختلاف نہیں. 2 محرم الحرام کے دن امام حسین میدان کربلا میں آئے. 2 یہ سب تسلیم، کسی کو اختلاف نہیں، ذرا فرق نہیں. 2 محرم الحرام کے دن میں امام حسین میدان کربلا میں آئے. 3 ذوالحجہ کو چلے تھے، بقرعید کی 3 تاریخ کو ذہن میں رکھیے گا، بقرعید کی 3 تاریخ کو چلے تھے اور 2 محرم الحرام کے دن آئے. 29 دن، 1 ماہ سفر، پورا 1 ماہ لگا، پورا 1 مہینہ لگ گیا اس سفر میں. 13,500-1400 کلومیٹر کا سفر طے کیا. 1 مہینے 13,500-1400 میٹر کا سفر طے کیا تھا. اور یہ نہ سمجھیے گا کہ شاید اس پر کچھ راستہ رہی ہو جس پہ امام حسین صاحب سفر کر رہے تھے. نہیں، کچھ نہیں، کوئی راہ نہیں، ریگستان نہیں. بس کہیں کوئی قصبہ آ گیا، کوئی کہیں چلتے چلتے بہت بڑا پہاڑ ایک دم سامنے آ گیا، ریت کا پہاڑ آ گیا. یہ پتھریلے پہاڑ نہیں، ریت کے پہاڑ. پھر اس کو کاٹ کے نکلے تو کہیں گڑھا آ گیا، پھر اس کو کاٹ کے نکلے تو کچھ اور پریشانی آ گئی. یہ معاملہ یعنی ایسا راستہ نہیں تھا جس پہ باقاعدہ سفر کیا جائے جیسا عموماً ہم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں کہ کوئی راستے ہموار ہیں بالکل. اگر کسی پوچھ رہے فلاں جگہ ہے تو ہاں صاحب بالکل سیدھے چلے نہیں، بڑی مشکل کے معاملات. کیونکہ میدان ریگستان میں ہوا کے جھونکے چلتے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ جھونکے چلتے ہیں اور رات دن اس کا کام ہوا کا رہتا ہے کہ ریت کو اڑا اڑا کے جہاں میدان تھا وہاں پہاڑ کھڑا ہے ریت کا، اور جہاں کبھی پہاڑ تھا وہاں میدان.
پھر وہی اس کا کام یہاں کا اس پہاڑ کو اڑا کے اس کی ریت اڑا کے دوسری جگہ لے کے جائے. اس میں زد میں اگر کوئی مسافر آ گیا, اس ہوا کے جھونکے میں آ گیا ریت کے, تو وہ دب کے مر جاتا تھا. اور مہینوں کے بعد جب کبھی وہ اڑتا وہاں سے پہاڑ ہٹتا تھا یا ہوا اڑا کے لے, تب اس کی ہڈیاں نظر آتی تھی, ارے کوئی دب کے مر گیا. اتنا خطرناک منظر ہوتا تھا ریگستان کا. تو آج بھی 1400 برس واقعہ کربلا کو گزر گئے, آج بھی راستے بنے نہیں, راستے بنے نہیں باقاعدگی کے ساتھ, ایسی الٹے سیدھے راستے آج بھی یہ توارث میں ہونے کا, جس سے امام حسین صاحب گزر کے ہوئے. تو 1350-1400 کلومیٹر کا فاصلہ امام حسین صاحب نے ایک مہینہ طے کیا. اس کے بعد وہاں سے آپ چلے, کچھ فاصلے کے اوپر آپ گئے تو ایک قبیلہ رہتا ہے, قبیلہ بنو اسد. کچھ ایک چھوٹی سی آبادی تھی, اس آبادی میں گئے, داخل ہوئے, لوگوں نے دیکھا نوالد کوئی نیا مہمان ہماری بستی میں. لوگ آ کے کھڑے ہوئے, سلامت کیے اور لوگوں کو بلاؤ. آئے لوگوں, مجھ کو نہ پہچان دے لوگ. ہاں صاحب ہمارے گاؤں میں آنے والے مہمان, ہمیں آپ کو نہیں پہچانا. آپ کو کہا کہ تم مسلمان. ہاں, جس رسول پاک کا تم کلمہ پڑھ رہے تھے اسی رسول پاک کا میں نوازا, اسی رسول کا میں نوازا. میرا نام حسین, نام میرا حسین. پنجتن پاک کا نام سنا؟ ہاں, میں ہی پنجتن کا آخری فرد اب میں بچا. میں کہا ٹھیک ہے, آپ نبی کے نوازے تشریف لیے, بیٹھیے. کہا کہ لوگوں, میں تم سے یہ پوچھنے آیا ہوں کہ وہ کربلا کا جو خطہ علاقہ ہے, اتنا ایسا علاقہ ہے, وہ اس پہ قبضہ آپ لوگوں کا ہے؟ ہاں صاحب ہم لوگوں کا. اس سے فروخت کریں گے, آپ بیچیں گے, اس زمین کو بیچیں گے؟ صاحب بیچنے کی کیا بات ہے, آپ نبی کے نواسے ہیں, آپ نبی کے نواسے ہیں, وہ ہمارے رسول ہیں, ہم اپنے نبی کے نواسے کو زمین بیچیں, آپ کو ضرورت ہوتی لے لیجیے صاحب. جانا ہے ریگستان, وہاں کسی کو ضرورت نہیں, ہم کوئی آباد نہیں. کہاں نہیں, میں اسے خریدنا چاہتا ہوں, مناسب قیمت بتا دو, جو قیمت ہو اس کی میں دے دوں. سب نے مل کے آپس میں مشورہ کی کہ مانیں گے نہیں, چلو کوئی بات نہیں. اس کی قیمت بتائی تھا, اس میں لکھا پڑی ہوئی, آپ نے پیسہ نکال کے ان کو دے دیا. یہ فرمایا اب یہ زمین ہماری ہوئی؟ ہاں آپ کی زمین ہوئی. اس لیے میرا کب؟ ہاں. پھر آپ نے واپس کر دیا کاغذ کو, ان کو واپس کر دیا. کیوں سر؟ ابھی اس کو کر دیا, یہ سب طے ہو گیا. ہاں یہ آپ کاغذ رکھیے اپنے پاس. اتنی زمین جتنے میں ہماری قبریں بنی ہوں گی ہمارے دوستوں کی, اتنا چھوڑ کے, اور باقی آپ کو استعمال کرنا چاہیں آپ لوگ تو کر سکتے. لیکن یہ جو دے رہا ہوں میں واپس کر رہا ہوں ایک شرط کے اوپر کہ جب وہاں ابھی کچھ دن بعد جنگ ہوگی, اور جنگ ہونے کے بعد ہماری لاشیں وہاں کٹے ہوئے پڑے ہوئے ہوں, بے سر لاشیں پڑے ہوئے ہوں, تو اتنا کرنا کم سے کم تم دو کہ جا کے ہماری لاشوں کو سپرد خاک کر دینا, سپرد خاک کر دینا, خاک کر دینا. اتنا کہا. عورتیں بھی آ گئی, قبیلہ بنو اسد کی, وہ بھی کھڑی ہو گئی. ان سے کہا قبیلہ بنو اسد کی عورتوں, جو میں نے ابھی کہا تم لوگوں نے سنا, لیکن وہ جب جنگ ختم ہو, جنگ وہ لشکر چلا جائے, لیکن تم لوگوں کے اس قبیلے کے لوگوں کے اوپر دہشت والے ہمت نہ بڑھے, تو ان کو ان کے وعدے یاد دلانا. وہ لوگوں اے عورتوں, اپنے شوہر کو تم ہر کوئی اپنے اپنے شوہر کو وعدے یاد دلانا ہے. حسین ابن علی سے تم نے وعدہ اقرار کیا, انہوں نے زمین خریدی اور کاغذ واپس کیا اور رقم چکائی. اتنا تو کرو, جا کے ان کے لاشیں پڑے ان کو سپرد خاک تو کر دو. چپ چاپ خاموش تم کو. چھوٹے چھوٹے بچے تھے, قریب 8 سال 10 سال 12 سال 15 سال. آپ بچوں کی طرف ہوتے مخاطب ہوئے کہ بچوں, اے قبیلہ بنو اسد کے بچوں, حسین مظلوم, حسین بےکس ہے, حسین بےکس ہے, حسین مظلوم ہے, حسین مسافر ہے, اس پہ رحم کھانا. تم دیکھنا اس وقت معصوم بچوں کہ جب تمہارے باپ اپنا وعدہ پورا نہیں کر رہے اور تمہاری ماں نے ان کو زور نہیں دیا, وعدے یاد نہیں دلائے, تو معصوم بچوں تم ہی لوگ اس طرح دھیرے دھیرے اکٹھے ہوتے چلے آنا, تم ہی لوگ چلے آنا. حالانکہ تم سے قبریں کیا بنیں گی میں جانتا ہوں, لیکن اپنی نرمی منی ہاتھ وہ مٹھیوں سے اٹھا کے بھی ہمارے جسموں کے اوپر ڈال دے,
اتنا کہتے ہیں ہمارے خاک وہاں خاکی جسم بڑے ہوں گے بے سر کٹے ہوئے لاشیں اور اپنی نیم مٹھیوں سے ریت اٹھا کے ہماری جسموں کو چھپانے کی کوشش کریں. اتنا کہہ کے امام علی مقام وہاں سے چلے آئے. وہ بات جو دوہرا رہا ہوں جس کو میں نے کہا کہ ذہن میں رہے گا، یہ ریگستان جس کو میں نے ڈراؤنا خوفناک بتایا، تواریخ سے ہم کو معلوم ہوتا ہے، ہسٹری سے معلوم ہوتا ہے، یہ وہی صحرا، یہ وہی دشت نینوا، یہ وہی زمین ماجیا ہے، یہ وہی مقام طف ہے. کون؟ جس کے اوپر نمرود کی حکومت تھی. جہاں یہ آئے ہیں پوتے صاحب امام حسین، ان کے دادا حضرت پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ کو یہی کہیں آگ میں پھینکا گیا تھا. اسی طرح بہت پرانی تاریخ بتا رہا ہوں جو آپ لوگوں نے سنی. یہی جگہ ہے، یہی کہیں نمرود کی حکومت اس صحرا میں. وہی دشت نینوا نام کا بہت بڑا شہر آباد تھا، ماجیا نام کی بہت بڑی بستی آباد تھی، طب نام کا بہت بڑا گاؤں آباد تھا. لیکن جب یہ واقعہ گزر گیا ابراہیم خلیل اللہ کے اوپر، اللہ کا پھر قہر ٹوٹا، غضب نازل ہوا خدا کا نمرود کے اوپر اور نمرود کی بستی کے اوپر، نمرود کے لوگوں کے اوپر، کیونکہ وہ تمام گمراہی خرابیاں جتنی تھی سب وہاں تھی. اس لیے اللہ نے دشت نینوا کو مٹا دیا، نینوا کو مٹا دیا، ماریہ کو مٹا دیا، طب کو مٹا دیا، ختم کر دیا. بس نشان رہ گئے تھے کہیں کھنڈر کسی جگہ اگر دیکھا جائے تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کا وہ آگ میں نمرود نے پھینکا تھا. اس صحرا میں کسی ایسی جگہ کوئی جگہ ہے وہاں پہ یہ امتحان. اب ادھر دادا نے یہ امتحان دیا تھا حضرت اسماعیل خلیل اللہ نے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام صاحب نے، لیکن ان کی قربانی کو اللہ نے معاف کر دی تھی. کیا ابراہیم ہم نے یہ قربانی کو آگے بڑھا دیا، آگے بڑھا دیا ہم نے قربانی کو، ہم یہ قربانی لیں گے عظیم کو، لیکن آگے بڑھا دیا. خیر یہ صحرا جو ہے جس کا تذکرہ کیا میں نے، امام علی مقام، ذرا سا کربلا سے باہر جاؤں گا. حضرت مولا علی شیر خدا، اس وقت کی بات ہے، مولا علی شیر خدا اور جس وقت خلیفہ ہوئے، مسجد نبوی کے اندر جب عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا، ان کی لاش 3 دن رکھی رہی. دشمن چاروں طرف سے ٹوٹے پڑ رہے تھے، ان کو دفن ہونے نہیں دے رہے تھے، لیکن حضرت مولا علی اور چند صحابہ چنے ہوئے ان کی لاش کو لے کے اور سپرد خاک کرنے گئے جنت البقیع، جو آج بھی قبرستان وہ دشمنوں نے دفن ہونے نہیں دیے. پھر عیسائیوں کے قبرستان میں کونے کے اوپر ان کو سپرد خاک کیا عثمان غنی صاحب کو، تیسرے خلیفہ. جب ان کو چن لیا لوگوں نے کہ صاحب اب ہماری رنگ میں کوئی نہیں ہے، ہم کیسے اپنا خلیفہ تبدیل کریں، کوئی نہیں، اور زبردستی کر کے مسجد نبوی کے اندر امام علی مولا علی شیر خدا فرما رہے تھے کہ کسی بھی صحابی کو چن لو جس کو نہ سمجھو، میں بھی اس کو اپنا خلیفہ تبدیل. تو نے کہا بس اٹھ کے ہاتھ پکڑ لیا کہ ہم آپ کو خلیفہ تسلیم کر لیا. اس کے بعد آپ نے تمام گورنروں کے پاس خبر بھیج دی کہ حضرت مولا شیر خدا کو یہاں کے لوگوں نے خلیفہ تسلیم کر دیا. وہ تمام عالم کے یعنی جتنا پورا عرب اور پورے عرب کے امیر المومنین ہیں، تمام مسلمانوں کے امیر اور سردار ہیں، خلیفہ ہیں، ان کو سب تسلیم کریں گے. لیکن معاویہ جو ملک شام کے گورنر ہیں، یہ گورنر تھے معاویہ ملک شام کے اندر. جب ملک شام کے اندر گورنر تو ان کے پاس خبر گئی کہ حضرت علی خلیفہ مقرر ہو گئے، ان کو اپنا خلیفہ تسلیم کر دیا. تو انہوں نے ایک چال چلی، سیدھا نہ کہتے، ہسٹری کی بات کر رہا ہوں، تاریخ کی بات کر رہا ہوں، ادھر ادھر کی بات نہیں کر، تاریخ کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے یہ خبر بھیجی کہ عثمان غنی، حضرت عثمان غنی کے جو قاتل ہیں ان کو آپ پہلے پکڑ کے ہمارے پاس دے، ہم ان کو قتل کریں گے، پھر بعد میں سوچیں گے. بہانہ بنا دیا کہ نہ یہ کر سکیں گے اور نہ ہم ان کو خلیفہ تسلیم کریں گے. حضرت علی صاحب نے فرمایا کہ معاویہ ابھی فوراً زیادہ وقت نہیں گزرا، ابھی کچھ ہی وقت گزرا ان کو خلیفہ تسلیم کیا ہے. اب میں وہ سینکڑوں کی تعداد ہے دشمن، ان میں تلاش کرنا پڑے گا کہ کس نے قتل کیا. میں تلاش کروں گا، ڈھونڈوں گا، نکالوں گا، پھر صدر ایسے میں کسی کو بھی پکڑ لوں اور قتل کر دوں تو خدا کا کیا جواب دوں گا. اگر وہ قاتل نہیں ہے، قاتل کوئی اور ہے اور اس کے بچہ کو اسے قتل کیا گیا تو پھر جواب دینا پڑ جائے گا خدا کے کہ شخص شبے کے اوپر تم نے کیوں قتل کیا. تو رک جاؤ ذرا سا، ابھی وقت ہے تو ہم تحقیقات کریں گے کہ کس نے قتل کیا. لیکن معاویہ ماننے کو تیار ہے. 1,25,000 فوج لے کر معاویہ جنگ صفین کے اوپر پہنچے.
صفین ایک بستی تھی، اس کا بہت بڑا میدان تھا. اس میدان میں 1,25,000 فوج لے کر معاویہ پہنچ گئے. حضرت علی صاحب کو بھی خبر بھیج دی کہ آ جاؤ فوج لے کے. اپنی حضرت علی صاحب 90,000 فوج لے کر آئے، لیکن معاویہ اور معاویہ کی فوج اور معاویہ کا مشیر عمر بن عاص یہ پہلے پہنچ گئے. جب پہلے پہنچ گیا تو وہ صفین کا جو میدان تھا وہاں بھی یہی نہر فرات جو میدان کربلا میں نکلی ہے ندی، وہ وہاں سے بھی نکلی، وہاں سے بھی ہوتی ہوئی نکلی ہے، وہاں سے بھی نہر فرات، بس اس کے قبضہ کر لیا، اس کے اوپر قبضہ کر لیا. کس نے فوج؟ معاویہ کی فوج نے قبضہ کر لیا. گھاٹ کے اوپر پابندی لگا. جب علی صاحب کی فوج آئی، تاریخ کی بات کر رہا ہوں، ہسٹری کی بات کر رہا ہوں، اپنی مرضی نہیں. بس جب علی صاحب کی فوج آئی، علی صاحب کی فوج میں محنت ہوئی. اب پانی کی ضرورت، پانی لوگ گئے پانی لینے کے لیے. یہ معاویہ کی فوج کا خبردار یہاں ریچارج نہیں، ہمارا قبضہ ہے. اب لوٹ کے علی صاحب سے فرمایا کہ وہ کو قبضہ آپ نے دیتا ہے، میرے پانی نہیں. آپ نے پاسے بھیجا، خبر بھیجا، خبر رسموں بھیجا معاویہ کے پاس کہ اپنے آدمی سے کہو کہ گھاٹ چھوڑ دیں، اپنا گھاٹ دے دیں، ہمارے لیے گھاٹ چھوڑ دیں پانی کے لیے. تو کہا نہیں، گھاٹ کی چھوڑ دیں. معاویہ نے صاف انکار کیا، گھاٹ کی چھوڑ دیں. معاویہ کا مقصد بھی یہ تھا کہ جب ہمارا نہر فرات کے اوپر قبضہ رہے گا یہ کب تک روکیں گے؟ پیاس سے پریشان ہونے لگیں گے، اپنے آپ کر دیں. اب یہ بات اور ذرا سا کہ نہر فرات بڑی لمبی تھی، تو ادھر سے اگر علی کے آدمی پانی نہیں دے سکتے تھے تو ادھر سے اور آگے سے صحیح، سب کے اوپر تو قبضہ نہیں تھا. لیکن آگے چل کے وہ نہر فرات کی شکل ایسی ہو گئی تھی کہ وہی ریت کے پہاڑ کھڑے ہوئے تھے، ان کو چڑھ کے اور پھر نیچے تو بہت نیچے پانی. ناممکن کی بات، یہ آسان یہی تھا جس کا قبضہ تھا. علی صاحب نے جب یہ انکار سنا معاویہ کا، فوراً فوجی دستاویز دیا، کہا جاؤ ان سے کہنا جو گھاٹ کی اوپر مورچہ بندی کے ان نکل باہر آ جاؤ، آپ لوگ نکل جاؤ، ہم کو پانی دے دیں. اور جب وہ انکار کریں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں. ایسے ہی ہوا. غارب تو نہیں بلکہ حملہ کیا، وہ سب بھاگ کھڑے ہوئے. جب بھاگ کھڑے ہوئے تو حضرت مولا علی شیر خدا کی فوج نے قبضہ کر دیا، پورا نہر فرات کے اوپر قبضہ کر دیا. آپ کہا آؤ اب تم آؤ، ہم دیکھتے ہیں تم کو کیسے آتے پانی دے. اب جب پانی کی پریشانی بڑھی تو معاویہ نے اب ان کے پاس جا رہا ہوں حضرت علی صاحب کے پاس کہ میری فوج پریشان ہے، آپ اپنا فوج گھاٹ سے فوج کو ہٹا دیجیے، کچھ حصہ ہم کو چھوڑ دیجیے. علی صاحب نے کہا نہیں، کسی کو کیسا نہیں ماننا. پاس اپنے فوجوں نے کہا خبردار، کسی کو کیسا، ان کے لیے گھاٹ چھوڑ دیں، ان کو گھاٹ چھوڑ دیں. تو گھاٹ چھوڑ دیا گیا. اس بات کا ذہن میں رکھیے گا آپ لوگ کہ جو کچھ اولاد سیکھتی ہے باپ سے سیکھتی ہے. بیٹا باپ سے ہی ہونا، جو کچھ بھی سیکھے گا جو اچھا یا برا فن باپ سے ہی سیکھے گا. سب سے پہلا کالج، سب سے بڑی یونیورسٹی دنیا کے ماں باپ ہوتے ہیں بچے کے لیے. سب سے بڑی ہم نے کتابوں میں پڑھا دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی ماں باپ. وہاں بچہ گود میں پلتا ہے چھوٹا سا، ماں کے گود میں، باپ کے گود میں. وہ جو طور طریقہ ہوگا باپ کا ماں کا وہی سیکھے گا. بات تو جائے گا پھر اسکولوں میں کالجوں میں پہلے یہاں. تو بیٹا باپ سے سیکھتا ہے طور طریقہ اور اس کے قانون قاعدے. لہذا معاویہ نے علی کے اوپر پانی بند کیا، علی کی فوج کے اوپر پانی کیا کہ پیاسے مارنے کو. ان کی بیٹی یزید نے کہا ٹھیک، میرے باپ نے بہت بہتر کہا، میں اس کو ذہن میں رکھوں گا، میں اس کو ذہن میں رکھوں گا. اس کے بعد جنگ شروع ہوئی. علی صاحب نے منع کیا کہ وہ جنگ نہ کرو. صحابی رسول ادھر بھی ادھر بھی، قرآن والے ادھر بھی ادھر بھی، نماز والے ادھر بھی ادھر بھی، حاجی ادھر بھی ادھر بھی، رسول پاک کی امت ادھر بھی ادھر بھی. کوئی کفر نہیں. اور جنگ ہوگی تو دونوں قاتل کرتے ہوں، ادھر بھی کہ ادھر، دونوں کر کے قتل ہو. جنگ نہ لڑو، صلح کرو، صلح کر لو. جنگ نہیں، معاویہ نے کہا صلح نہیں، بالکل نہیں. جنگ ہوگی. آخر جنگ مہینوں یہ کام چلا. آخر کا جنگ ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ رسول پاک نے ایک صحابی سے فرمایا تھا، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اور عمار بن یاسر صاحب ایک ساتھ آ گئے. رسول پاک نے عمار بن یاسر کو دیکھا، فرمایا کہ عمار بن یاسر کو جو گروہ قتل کرے گا، شہید کرے گا، وہ گمراہ ہوگا. یاد رکھنا چاہیے، عمار بن یاسر کو جو گروہ بھی شہید کرے گا، قتل کرے گا، وہ گمراہ ہوگا وہ گروہ.
عمار بن یاسر حضرت علی صاحب کے گروپ میں تھے اور جنگ میں شروع ہوئی. جب وہ شہید ہو گئے، معاویہ کی فوج نے عمار بن یاسر کو شہید کیا، صحابی رسول کو شہید کیا، تو آواز پھیل گئی کہ عمار بن یاسر شہید، عمار بن یاسر شہید. عمر بن عاص نے جو مشیر تھا معاویہ کا، اس نے کہا بس معاویہ. رسول پاک نے فرمایا تھا عمار بن یاسر کو جو شہید کرے گا وہ گمراہ ہوگا. تو معاویہ نے کہا نہیں، ہم گمراہ نہیں، غلط بات ہے. ہاں ہم مانتے ہیں رسول پاک کی حدیث، لیکن ہم علی لے کے کیوں آئے؟ عمار بن یاسر کو لے کے کیوں؟ نہ وہ اس کو لے کے آتے نہ وہ شہید ہوتے. علی صاحب کو جب معلوم ہے تو باش معاویہ کیا مکاری کی چال چل رہا ہے، مجھ کو کہہ رہا ہے کہ عمار بن یاسر کو لے کے کیا، اب اور تھوڑا سا بڑھ جا رسول پاک کی طرح. جنگ جوہر نے کہہ دے کہ ہر رسول پاک امیر حمزہ اپنے چچا کو لے کے کیوں گئے جو وہ شہید کیے گئے، قتل کیے گئے جنگ جوہر میں. ایسا اور کہ ان کے اوپر الزام لگا، مجھ پر تو لگا، ان کے اوپر رسول پاک کو نہ رسول پاک امیر حمزہ کو لے کے جاتے جنگ جوہر میں اور نہ وہ بے دردی کے ساتھ قتل کی جاتی. خاموش ہو گئے معاویہ. لیکن یہ ذات ظاہر ہو گئی کہ یہ گروہ گمراہ جو علی کے مقابلے میں معاویہ کا گروہ گمراہ. رسول پاک کی حدیث پاک کے مطابق عمار بن یاسر شہید ہوئے. خیر جب ان کا پانسا پلٹا ایک وقت آیا، جنگ بڑی خطرناک ہو گئی، بہت زبردست. علی صاحب نے بہت زبردست حملہ کیا، سخت حملہ کیا. یہاں کہ فوج بھگدڑ مچ گئی، معاویہ کی فوج میں بھگدڑ مچ گئی. جب معاویہ کی فوج بھاگنے لگی تو معاویہ نے عمر بن عاص سے کہا کہ عمر بن عاص ہے کوئی اس وقت کوئی چالاکی مکاری کوئی فارمولہ ہے کوئی بتا. تو اس نے کہا ہے کہا بچنے کا کوئی طریقہ، علی سے بچنے کا کوئی دھارے کوئی بات ہے، کوئی راستہ ہے؟ کہاں ہے؟ قرآن کو نیزے پہ چڑھا 700 قرآن نیزے پہ چڑھا دیجیے ہے، تواریخ سے اٹھا کے پڑھ لیجیے. 700 قرآن نیزے پہ چڑھا دیے گئے. معاویہ نے کہا اے علی ہمارے تمہارے بیچ میں کتاب اللہ کا قرآن، جنگ روک دو، بیچ میں قرآن، جنگ روک. علی صاحب نے اپنے دوستوں سے کہا بہت بڑی مکاری ہے، بہت بڑی چال ہے، نیزے پہ قرآن روک دو، جنگ روک دو، پھر بعد میں مشورہ ہو جائے گا، صلاح ہو جائے گی. وہاں سے فوج ادھر کی فوج بھی جڑ گئی. لیکن معاویہ نے علی صاحب کے 25,000 آدمی کو شہید کیا، 25,000 آدمی کو شہید کیا، 90,000 قتل کی. ادھر علی صاحب کی فوج نے معاویہ کی فوج نے 35,000 آدمیوں کو قتل کیا. 70,000 آدمیوں کا خون مسلمانوں کو معاویہ کی گرد جو روز محشر کے دن جواب دیں. 70,000 مسلمان قتل ہوئے معاویہ کے. علی صاحب کو صلاح کرو نہیں ایسا نہ یہ جنگ ہو، لیکن نہ. تو اب وہ جو بات میں کہہ گیا کہ بیٹا باپ سے سیکھتا ہے، تو 2 باتیں یزید نے سیکھی، پانی کا بند کرنا اور قرآن کا نیزے پہ چڑھنا. قرآن کا نیزے پہ چڑھنا. میں کہانی کربلا میں وہی واقعہ پیش آیا، وہی واقعہ پیش آیا. میرے باپ نے علی کے اوپر پانی بند کیا تھا، میں علی کی آل پہ پانی بند کروں گا. آج 7 تاریخ ہے محرم شریف کی. آج صبح فجر سے پہلے پیشتر اذان ہونے کے پہلے 5,000 فوجی دستہ نہر فرات کے کنارے کھڑا ہو گئے. یزید کی طرف یزیدی فوجی دستہ 5,000 برہنہ تلوار، ننگی تلوار لے کر گھوڑے پہ سوار کنارے نہر فرات کے کنارے کھڑا ہو گئے. کافر آئے، مشرک آئے اور یہودی آئے، عیسائی آئے، وہ سب چرندے درندے کوئی بھی وہ سب پانی پیے نہر فرات کا. روکنا نہیں، منع نہیں کرنا، لیکن نبی کی آل کے خیمے میں پانی کا ایک قطرہ آنا چاہیے. خبردار ان کو مجبور کرنا، پیاسا مجبور کرنا. امام حسین کو بلایا تھا 2 تاریخ 2 محرم الحرام کے دن بلایا تھا کہ آپ آ جائیے یہاں پہ. اور آج جب آ گئے امام حسین صاحب وہاں تشریف فرمائے، تب ان کے سامنے جا رہے عمر بن سعد جا رہا ہے کہ ابھی بہتر ہے حسین، ابھی بہتر ہے، وقت ہے، بہت خون خرابہ ہوگا، بہت قتل ہو. آپ کے پاس ہیں کتنے لوگ؟ 72. صرف بات یہ فوج دیکھ رہے ہیں، یہ فوج دیکھ رہے ہیں. فوج کی تعداد کا یہ عالم تھا کہ 1 تاریخ کو 2 محرم الحرام کے دن 1,000 فوج حر بن تمیمی لے کے سامنے تھا. 1,000 فوج جو مقام قادسیہ سے مل گیا. 3 تاریخ کو وہاں خبر چلی گئی عمر بن سعد کے پاس. 3 تاریخ کو عمر بن سعد عبید اللہ بن زیاد نے عمر بن سعد، یہ عمر بن سعد کون؟
عمر بن سعد بن ابی وقاص کا بیٹا تھا. سعد بن ابی وقاص کون؟ سعد بن ابی وقاص فاتحی ایران، صحابی رسول پاک کے بڑے چنے صحابی تھے. ایسے چنے ہوئے صحابی تھے کہ جنگ احد میں جس وقت حملہ ہوا ہے اور مسلمانوں نے جیتی ہوئی جنگ ہاری ہے، اس وقت رسول پاک کو بچانا مشکل ہو رہا تھا. چاروں طرف سے فوجوں نے گھیر لیا تھا، ابو سفیان کے درندوں نے گھیر لیا تھا. اس وقت آواز دی رسول پاک نے، یا علی یا علی یا علی آواز دیا تھا. نادی علی یہیں سے شروع ہوئی ہے، اس کی شروعات نادی علی کی یہیں سے. لہذا وہ حضرت علی صاحب فوراً تلوار چلاتے ہوئے ذوالفقار کو کاٹتے ہوئے رسول پاک کے پاس پہنچ گئے، دشمنوں کو ایک ساتھ کیا اور پھر اس کے بعد اوپر لے گئے، پہاڑ کے اوپر بچا کے. حضور وہیں دندان مبارک آپ کو شہید ہو گئے تھے، آپ کے دندان مبارک خون بہ رہا تھا. رسول پاک اوپر کھڑے تھے. یہ سعد بن ابی وقاص عمر بن سعد کے باپ رسول پاک کے سامنے کھڑے تھے. رسول پاک ترکش سے تیر نکال دیتے اور دیتے 7 دشمنوں کے اوپر چلاؤ، 7 دشمنوں کے اوپر چلاؤ. تیر کو چلا پھر ترکش سے تیر نکالیں، 7 دشمنوں کے اوپر چلاؤ، دشمنوں کے اوپر چلا. تو کہا ہر صحابی نے رسول پاک سے جب کبھی وقت آیا، کوئی ایسی بات آئی تو یہی کہا کہ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان. لیکن یہ واحد ایک ہی ایسے صحابی ہیں جن کو رسول پاک نے کہا ہے ساتھ میرے ماں باپ تم پر قربان، میرے ماں باپ تم پر قربان. یہ واحد صاحب ایسے تنہا واحد ایک صحابی ہیں. اور اس کے بعد رسول پاک نے ان کو جنت کی بشارت دی. دنیا میں 10 لوگ ایسے تھے جن لوگوں کو رسول پاک نے دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی. جاؤ ہم نے دنیا میں بشارت دے دی جنتی، تم جنتی. تو یہ وہ سعد بن ابی وقاص تھے جو رسول پاک کا سپر جب ترکش نکل گئے، تیر ختم ہو گیا، ترکش خالی ہو گیا، تو پھر پلٹ گئے. کیسے پلٹ گئے؟ گھوم گئے. ابھی تو رسول پاک کی طرف پہنچتی تھی اور ادھر سامنا تھا، پھر پلٹ گئے، رسول پاک کی طرف سینہ کر لیا کہ ادھر سے اگر دشمن کا کوئی تیر آئے تو وہ مجھ کو ہے. تو فطرت ہے انسان کی کہ اگر سیدھا کھڑا ہو کوئی تیر آ رہا ہے، کوئی وار ہو رہا ہے تو وہ بچنے کی کوشش کرے گا، ذرا سا ایسا ذرا وہ رسول پاک کو زخم کر لگ جائے گا. لہذا ایسے کھڑے ہو گئے سپر بن کے کہ ہم اس طرف دیکھ ہی نہیں رہے، اگر کوئی تیر آئے تو آنے دو، لگنے دو، مرنے، لیکن رسول پاک کی محافظت ہے. یہ عالم تھا. تو جنتی باپ کا جہنمی بیٹا میدان کربلا میں پڑا، جنتی باپ کا جہنمی بیٹا عمر بن سعد. یہ وہ عمر بن سعد ہے. اور پھر اس کے بعد سعد بن ابی وقاص صحابی رسول چنے ہوئے، لیکن ایک رشتہ لگتا تھا ذرا دور کا، رسول پاک کے ماموں لگتے سعد بن ابی وقاص مام. اس طرح یہ سعد بن ابی وقاص سے قرابت تھی، کوئی رشتہ لگتا تھا امام حسین سے، ادھر سے نانا جان سے رشتہ تو یہ تھا اس کا. یہ وہ شخص تھا جو فوج کا جرنیل تھا. 3 تاریخ کو 6000 فوج لے کر آئے میدانی کربلا، 6000 فوج لے کر آئے. 4 تاریخ 5 تاریخ 6 تاریخ 7 تاریخ 8 تاریخ محرم کی 9 تاریخ تک فوج آتی رہی میدان کربلا میں. 9 تاریخ تک، 9 تاریخ کو آخری تاریخ، 3 تاریخ کو 6000 فوج لے کر عمر بن سعد آ گیا. پھر شیش بن ربیع 24000 فوج لے کر آئے میدان کربلا میں، 24000 فوج لے کے. سنان بن انس 10000 فوج لے کر آئے میدان کربلا میں. شبر ذوالجوشن 4000 فوج لے کر آئے. محمد بن راشد 4000 فوج لے کر آئے. حسین بن امیر 4000 فوج لے کر آئے. اس طرح میدان کربلا میدان میں ایک دم فوج ہی فوج تھی. اب اس میں بڑی اختلافات ہیں، بڑے اختلافات. کوئی تواریخ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں صاحب وہ فوج جو تھی میدان کربلا میں امام حسین کے مقابلے میں اس کی تعداد 20000 25000 نہیں، کسی نے کہا 25000 نہیں تھی، 30000. کسی نے کہا نہیں 30 نہیں 40 تھی، کسی نے کہا 40 نہیں تھی، زیادہ تھی. ہم ایک ایسی شخصیت کی طرف لے کے چلتے ہیں آپ کو جہاں سے انکار بڑی مشکل کی بات انکار نہیں ہوتا. 4 امام حنفی، حنبلی، شافعی، مالکی، ان کو ہم آپ تسلیم کرتے ہیں. امام شافعی نے کہا 61 ہجری جمعے کے دن، 61 ہجری جمعے کے دن میدان کربلا میں امام حسین کے مقابلے میں جو فوج کھڑی تھی اس کی تعداد 50,000 سے زیادہ ہے. ثابت ہوا 70,000 فوج تھی، 70,000 فوج تھی. 70,000 بار فوج کے بعد پھر کسی نے نہیں لکھا کہ 80,000 فوج تھی یا 90,000 تھی یا 95، سیدھا لکھ دیا 1,00,000 فوج تھی. پھر 1,00,000 لکھ دیا، لیکن 70,000 لوگوں کو تسلیم کیا. 70,000 فوج کھڑی تھی،
70,000 फौज कहती है। आप लोग अंदाज कीजिएगा जरा सा, तसव्वुर कीजिएगा मैदान करबला का, 70,000 फौज है, 70,000 आदमी खड़ा है, 70,000 आदमी के साथ फिर घोड़े हैं, फिर ऊंट है। वो चीखो पुकार मैदान करबला में थी कि लोगों की चीखो पुकार, घोड़ों का हिलना, ऊंटों का बलबला, एक अजीब कोराम बरपा था। हमारे हजरत कोई भी बोलने वाले आलिम साहब कहते हैं कि फिर इमाम साहब गए तो उन्होंने कहा कि लोगों मुझको थोड़ा मोहलत दो, दोपहर का वक्त हो रहा है, नमाज पढ़नी, फिर बाद में जो कुछ होगा फैसला। नमाज को पढ़ने से नमाज पढ़नी चाहिए। ये आलम था, वो कोहराम बरपा था, क़यामत बरपा थी मैदान करबला में। हजरत जरा सोचिए, आपने कभी ख्याल किया बोलने वालों और तकरीर करने वालों कभी तवज्जो दी आपने कि 70,000 फौज खड़ी है, फिर उनके साथ घोड़ों का हिलना, ऊँटों का बलबलाना, जो लोगों का चीखना और चिल्लाना। खैर जल्दी कीजिए, जल्दी जवाब दीजिए, जल्दी जवाब दीजिए, आइए जल्दी जवाब दीजिए। हुसैन क्या जवाब दे, खुतबा दे रहे थे, लोगों तुमने हमें बुलाया अपने पास, है कुफी और शामिया, आपने एक एक का नाम दिया, सब्त बिन रबई, उर्वा बिन कैफ, नुसरा बिन खुशा, मोहम्मद बिन असद, कैफ बिन असद, रहीनतुल मादी, हसीन बिन अमीर, सल्लाम बिन अनस। और ये जवाब दो, तुम लोगों ने हमें बुलाया। कहा नहीं बुलाया, कहा ये 450 खत आपने मंगा के दिखलाया, ये देखो ये 450 खत है, इसमें तुम्हारी तहरीर है, अरबी में तुम्हारे दस्तखत हैं, तुम्हारी मोहरें लगी हैं, अपनी मोहरों को देख लो, अपने खत को देख लो। उनके सर झुक गए समझ कि तुमने हम हमारे साथ दगाबाजी, धोखा किया, फरेब किया, अपना सरदार का, अपना खलीफा तस्लीम किया, और आज हमारे खून के प्यासे हो गए। आपने फरमाया कि खैर कोई बात नहीं, अगर तुम किसी वजह से हालात से बदल गए तो ये कह दो कि इमाम हुसैन उस वक्त हमारे लोगों के जो ख्यालात थे वो बिल्कुल दुरुस्त थे, हाँ ठीक है हमने सब देखा, लेकिन अब हालात बदल गए और इस वक्त हमारे पास सख्ती है, तो कोई बात नहीं, हमको वापस जाने दो, हम अपने वतन वापस चले जाओ। कहा नहीं साहब जा दीजिए, आप वापस नहीं जा सकते। तो फिर अच्छा एक काम करो, 3 शर्त है, मेरी 3 शर्तों को मान लो। कहा क्या? तो मुझको वापस जाने दो। कहा नहीं। तो कहा फिर इधर से दूसरे मुल्क की सरहद में हम चले जाएंगे, फिर कभी पलट के नहीं आएंगे। ये हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, तारीख की बातें कर रहा हूँ, अपनी तरफ से कोई जुमला नहीं बोल रहा हूँ। मुझको निकल जाने दो किसी और दूसरे मुल्क में, सारी उम्र उसी गैर मुल्क में, दूसरे मुल्क में अपनी गुजार दूंगा, फिर नहीं आऊँगा, कभी नहीं आऊँगा तुम्हारे मुल्क। कहा नहीं, ये भी नहीं होगा। अच्छा तो फिर एक काम करो, मुझको यजीद के पास जाना, मुल्क शाम जाने, मैं यजीद से अपने मामले को किसी भी तरह निपटा दूँ। कहा नहीं जान, फिर बस या तो आप यजीद की बैत यह थी, मेरे साथ फौज का जनरल खड़ा, उसके हाथ के ऊपर हाथ दे दीजिए, उसके हाथ के ऊपर हाथ दे दीजिए और अपने आप को फरोग कर दीजिए। हुसैन ये दीनार देखो, सोने की दीनार, आप जाइए यहाँ से, आप यहाँ से जाइए, आपके पास तो खाना भी नहीं है, पानी भी नहीं है, क्या आपके पास कुछ नहीं है, बस आप उसके हाथ के ऊपर हाथ रख के ऐसे अपना वादा कर लीजिए कि हमने मरदूद को यानी यजीद खलील को अपना सरदार मान लिया, बस आप जाइए, हम खाना भी भेजते हैं आपके, हम बच्चे तड़प रहे हैं आपके, मानी शीरखार बच्चे, हम खाना भेजते हैं, पानी भेजते हैं, और फिर आप यहाँ से जाइए। इसके बाद हम ऊँटों पर लाद के अशर की आपके घर लेके आएंगे, मदीने से आपके घर में उठा के रखेंगे, इसे खाइए, ऐश कीजिए, खामोश रहिए, बोलिएगा नहीं, जो हो रहा है वो होने दीजिए, जो हो रहा है वो होने दीजिए, बोलिएगा नहीं। खरीदने की कोशिश की इमाम हुसैन साहब की, कीमत लग रही है, कीमत लग रही है, बुला के मान जाइए, अभी जान बचाइए अपने दोस्तों की, अपने बेटों की, जवान बेटों की, भांजों की, भतीजों की, इनकी जान बचाइए, ले जाइए। ये अशर्ती है, हम लेके आ रहे हैं ऊँटों पे लाद के आपके घर में ला के उतारे, जो हो रहा है उसे होने दीजिए। हो क्या रहा? वो जुल्म हो रहा, वो जुल्म हो रहा। अल्लाह कुरान पाक में फरमा रहा है, तर्जुमा, ऐ रसूल अपनी उम्मत से जता दीजिए, अपनी उम्मत से जता दिए, 7 रिश्ते हराम करार दे दिया, इन रिश्तों के करीब न जाए। खबरदार कोई मुसलमान अपनी सौतेली माँ से निकाह न करे, चची से निकाह न करे, खाला से निकाह न करे, फूफी से निकाह न करे, अपनी भांजी से निकाह न करे, अपने भतीजी से निकाह न करे, रिश्ते हमने हराम कर दिए। यदि कह रहा था नहीं, हमने जायज़ कर दिया, करो जिसको जो करना है, अपनी बहन के साथ निकाह करो, जिसको जो करना है करो, आज़ादी के साथ, कुछ जुआ करो, शराब पियो, रंडीबाजी करो, जो कुछ करना है करो, बिल्कुल खुली छूट। रात दिन वो शराब में बदमाश डूबा रहता था, कभी होश आता था तो फिर वो जुआ खेलना, तमाम बुराइयों का मरकज़ था, तमाम गंदगियों का, नापाकियों पलीदियों का मरकज़ था।
यजीद, लेकिन इसके बाद ये आलम था वो इस्लाम की बागडोर क्या संभालता, वो इस्लाम को क्या संभालता, नहीं, उसके बस की बात नहीं थी। इसलिए तबाही बर्बादी, इस्लाम बहुत करीब अब मिल गया। कुरान के सारे कवानीन को तोड़ा जा रहा था, शरीयत मोहम्मदी के टुकड़े उड़ाए जा रहे थे, सब देख रहे थे खामोश, सब पूरा अरब, मक्का, मदीना, मिस्र, शाम, ईरान, बसरा, कूफा, सब देख रहे थे खामोश, किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई बोलता। शरीयत मोहम्मदी के टुकड़े उड़ाए जा रहे थे, कुरान कानून के खिलाफ वर्जी हो रही थी, कुरान का अल्लाह के कलाम के खिलाफ काम किया जा रहा था कि नहीं, जो खुदा ने कहा ऐसा नहीं किया, जैसा हम चाहेंगे वैसा करेंगे। वो जबरदस्त सहाबा, एक से एक सहाबा मौजूद थे, सब खामोश। तो अगर जरा कोई आवाज उठाता है तो वो गवर्नर अपनी फौज लेके आता है, अपनी फौज लेके आता है, घर से उसके माल असबाब निकालेगा, उसके बीवी बच्चों को निकालेगा, फिर उनके बच्चों को, बीवी को कत्ल करेगा, माल असबाब को लूट लेगा, फिर उसके बाद उसके सामने उसके घर पे आग लगाएगा, फिर इसके बाद इसको कत्ल करेगा। सब थरथरा गए, कांप गए, पूरा अरब कांप गया। कह बाप रे, इसकी हिम्मत है कि कोई जरूरत करे या बोल सके, अब बोल सके, लेकिन इमाम अली मकाम सर पे कफन बांध कर निकले कि नहीं, होगा जो कुछ होगा, हम इस्लाम को मिटने नहीं देंगे, कुरान के कानून की खिलाफ वर्जी होने नहीं देंगे, इस शरीयत को मिटने नहीं देंगे, उसको तबाह बर्बाद न होने। ये इस्लाम जो हमारे बाबा जान ने अपना खून देकर, नाना जान ने अपना खून देकर, जो खून देकर, जानते हैं आप इस्लाम कैसा क्या आलम था, इसको बहुत कम सुना होगा आपने, कि जब रसूल पाक इसकी तबलीग करते थे, इसके मुतालिक, इस्लाम के मुतालिक बताते थे, अल्लाह का कुरान की आयतें बताते थे, पढ़ के बताते लोग इस्लाम की तरफ, इस मजहब की तरफ, बड़ा सच्चा मजहब, बड़ा आला मजहब है, तो ताइफ की तरफ चले गए थे, पैदल चल गए कि लाओ ये इस्लाम ताइफ में पहुँचा, तो वहाँ उन लोगों को बताएं इस्लाम का कानून। जब वहाँ पहुँचे वो लोग आपने कहना शुरू किया, बताना शुरू किया, तो वहाँ के सरदारों ने जब देखा तो बदमाश लड़कों को, कमीने किस्म के लोगों को कहा, जरा खबर तो लेना मोहम्मद की, थोड़ा खबर तो ले लो इनकी, ये इस्लाम लेके आए। तो ये आलम हुआ कि उन लोगों ने पत्थर मारना शुरू किया, पत्थर मारना शुरू किया रसूल पाक को। रसूल पाक मदीने की तरफ भागने लगे, मक्के की तरफ बढ़ने लगे, और बढ़ने लगे और ताइफ के लोग पत्थर मारते चले आए। पाकिस्तान के एक आलिम ने कहा 7 किलोमीटर तक पत्थर मारा रसूल पाक को, पूरा जिस्म लहू लुहान था, रसूल पाक पूरा जिस्म लहू लुहान था, आपकी नारायण खून से भरी थी। दीन कैसा निकला, कैसा आज बड़ी आसानी से हम आपके हाथ में आ गया है, बड़ी आसानी से मुल्ला को चाहे हिंद में सजदे की इजाजत, अल्लाह अकबर कह रहे हैं, इस नादान ही समझता है कि इस्लाम है आजाद। इस्लाम को कैसा बचाया नाना जान ने, और कैसा बचाया उनके नवासे ने, अपना खून देकर, वो लहू में तर रसूल पाक जिस वक्त अपने घर में आए हैं, मासूम हजरत मासूम बीबी फातिमा छोटी थी, उनसे कहा बेटी पानी लाके डालती जात होती, आग नादैन खून से भरी थी। उन्होंने कहा बाबा जान आप बदुआ क्यों नहीं करते उनके लिए, बदुआ काम नहीं, बदुआ उनके लिए दुआ करूँगा, नहीं पहचाना उन्होंने, तो पूरा जिस्म जख्मों से चूर। इसी इस्लाम को फरोग देने के लिए, इसी इस्लाम को तरक्की देने के लिए, इसी इस्लाम को बढ़ाने के लिए, इसी दिन को उरूज के ऊपर ले जाने के लिए, जो आज दिन हमारे हाथ में बिल्कुल आसानी से आ चुका, बिल्कुल कोई तकलीफ, कोई परेशानी, विरासत में जैसे बाप दादा के कि हाँ बाप ने बताया समझाया, हाँ ठीक है, लेकिन ये दिन कैसा, ये दिन का यह हाल था कि वो नाना जान ने वो कुर्बानी पेश की, फिर मैदान करबला में आप इख्तिताम करूँगा मैं, फिर आखिरी ख़त्म कर दूंगा वाक़या यहाँ करबला का। बस मुख्तसर सी बात कि जब इमाम अली मैदान करबला में अशरी के दिन 10 तारीख के दिन 70,000 फौज खड़ी थी, आवाज़ दी कि हुसैन भेजो जल्दी जल्दी। इमाम हुसैन के चंद जानसार ज़ुहैर बिन कैन, हबीब बिन मुज़ाहिर, अब्दुल्ला बिन कुफ़ी, अब्दुर्रहमान बिन यज़दी और राफ़ी बिन हिलाल बिन राफ़ी वगैरह वगैरह, इमाम उनके जानसार सब बस्ता सही हुए। इधर मैमिना, इधर मैसरा, दाएं हाथ और बाएं हाथ हजरत ज़ुहैर बिन कैन, हबीब इब्न मुज़ाहिर, और इधर बीच में हजरत अब्बास अलमदार परचम लेके खड़े। उधर उसके नुसरा बिन खुर्शा, हुज्जाज बिन यूसुफ, हुज्जाज अब्दुल्ला बिन हुज्जाज उधर खड़ा हुआ है, और बरी जो उमर बिन साद का जो गुलाम था बरी, वो झंडा लेके खड़ा हुआ, परचम लेके खड़ा हुआ बीच में। इस तरह फौज मुकम्मल हुई। अभी नक्कारी के ऊपर चोभनी पड़ी थी,
شروعات نہیں تھی، امام حسین نے پھر خطبہ دیا کہ لوگوں باز آ جائیں، کیوں مجھ پہ میرے خون کے پیاسے، میں نے کیا نقصان کیا ہے تمہارا؟ تمہاری کوئی زمین پہ قبضہ کیا ہے، تمہاری کسی ملکیت کے اوپر قبضہ کیا، کوئی باغات کو چھینا ہے، کسی کھیت کے اوپر قبضہ کیا، کسی کو قتل کیا ہے، کسی کے تکلیف پہنچائی ہے، کیا نقصان کیا میں نے؟ آخر کیا کیا مجھ کو بتاؤ گے؟ مجھ کو بتاؤ کہ کیوں میرے خون کے پیاسے مجھ کو پانی بند کر رکھا 3 دن سے؟ آج میری آل میرے بھانجے بھتیجے پیاس سے پریشان، کیا ہو کیا ہوں؟ پر نہیں، وہ آپ نے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن آپ کو یزید کی بیعت کرنا پڑے، یزید کی بیعت کرنا، لیکن امام حسین ہر حال پہ انکار کرتے رہے، ہر حال پہ انکار کرتے رہے کہ نہیں، پیاسے کھڑے ہیں، اپنے عزیزوں کو اپنی نظروں کے سامنے شہادت کا جام پیتے دیکھا، زخم کھاتے ہوئے دیکھا، تڑپتے ہوئے دیکھا۔ عجیب عالم تھا میدان کربلا کا، وہ عالم تھا کہ پہلے خریدنے کی کوشش کی، پھر جب دیکھا کہ خرید نہیں سکیں گے، نہیں بیٹے حسین، امام حسین نہیں بیٹے، تب سختی کی۔ مولانا اپنے وقت کے عالم و فاضل ولی کامل سجادہ نشین حضرت مولانا اظہر حسین صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، نہ پھسلا سکی دعوت دا جاؤ دولت، دولت کی دعوت دی ان لوگوں نے، آؤ ادھر دولت لو، حسین دولت لو، جاؤ جو کچھ ہو رہا ہونے، نہ پھسلا سکی دعوت جاؤ دولت، نہ بدل کیا انتہائی جفا، کہا وہ ظلم ہوگا حسین، وہ جفا کری ہوگی، وہ درندگی کا کھیل کھیلا جائے گا کہ آپ جس کو دیکھ کے گھبرا جائیں گے۔ ایسا ظلم، ایسا ستم، ایسا سختی، ایسی جفا کشی کسی کے اوپر کبھی نہ کی گئی ہوگی جو کرے۔ یقیناً یزید کا جیسا دعویٰ تھا، کہہ رہا تھا وہ کام میں کروں گا جو نمرود نہ کر سکا، ابراہیم خلیل اللہ کے لیے وہ کام میں کروں گا جو صخرہ نہ کر سکا، سلیمان علیہ السلام سے وہ کام کروں گا جو جالوت نہ کر سکا، داؤد خلیفۃ اللہ کے اوپر وہ کام کروں گا میں جو فرعون نہ کر سکا، موسیٰ کلیم اللہ کے اوپر وہ کام کر کے دکھلاؤں گا۔ یہ تمام شر کی طاقتیں جیسے اکٹھا کر لیا تھا اس نے کہ میں آل رسول کی آل سے بدلہ لوں گا، اپنا بدلہ لوں گا چاہے کچھ بھی۔ آخر کار یہ ہوا، ایک کے بعد ایک کچھ اکٹھے، کچھ بعد میں شہید ہوتے چلے گئے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اب آخری ایک صاحب ہو گئے، مسلم بن عقیل کے خاندان کے ایک صاحب ہو گئے۔ وہ جب آئے امام علی مقام سے اجازت دے کہ مولا میں آخری رہتا ہوں، مجھے اجازت دی، کہاں تم جاؤ، یہاں سے جاؤ، میرے سامنے جاؤ۔ کہاں جاؤں مولا؟ نہیں تم جاؤ یہاں سے، تم نکل جاؤ گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے، میں اگر بولوں کہ تو میں کہوں گا کہ میں حسین دشمنی مجھ سے، اس کو جانے دو۔ وہ رونے لگا، زار و قطار رونے لگے، زار و قطار وہ صاحب رونے لگے کہ نہیں مولا آخر مجھے کیوں آپ کی اجازت؟ میرے خاندان کے، میرے گھر والوں کے، میرے دوست احباب، میرے بھائیوں کو سب کو آپ نے اجازت دی، سب کو اجازت دی آپ نے میدان کربلا میں جانے کے لیے اور پیغام حق سنانے کے لیے، خون میں نہانے کے لیے، ذات پہنچانے کے لیے، سب کو آپ مجھے اجازت نہیں دی۔ کیا میں نے خطا کی، کیا غلطی کی، کیا تو میں معافی چاہتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، اے سید مصطفیٰ، اے واسطۂ رسول، اے فرزند رسول، میں معافی چاہتا ہوں، آپ مجھے بتائیے۔ تو کہا نہیں تم سے کوئی خطا نہیں، میں ناراض نہیں ہوں، ناراض نہیں، بات وجہ یہ ہے تم عقیل خاندان کے آخری چراغ، آج تم میدان کربلا میں آخری چراغ، اب کوئی نہیں ہے۔ اگر تم آج شہید ہوتے ہو تو ہمیشہ کے لیے عقیل خاندان کا چراغ ٹھنڈا ہو جائے گا، بجھ جائے گا چراغ، کوئی باقی نہ رہ جائے گا، کوئی باقی نہ رہ جائے گا۔ اس نے کہا مولا میں عقیل خاندان کا آخری چراغ، ہاں ارے اور بھی چراغ ہزاروں ہوتے تو سب آپ پر قربان کرتا، میں کیا کرتا، میں سب آپ پر قربان کرتا، مجھ کو یہ آرزو تمنا نہیں کہ عقیل خاندان کا کوئی چراغ باقی رہے، اس کی کوئی نسل باقی نہیں، اگر مٹتی ہے تو مٹ جائے آپ کی نظروں کے سامنے۔ آپ جانتے ہیں میدان کربلا میں، میدان کربلا کی سرزمین کے اوپر ایک خاندان نہیں، 8 گھنٹے کے اندر 3 خاندان نظریاتی ہو گئے، 3 خاندان مٹ گئے، ایک خاندان نہیں 3 خاندان، خاندان بنی ہاشم، خاندان عقیل، خاندان بنی فاطمہ، 8 گھنٹے کے اندر 3 خاندان نظریاتی ہو گئے۔ وہ معاملہ تھا، یاد رکھنا۔ اب امام علی مقام آخری بچے، جب امام علی بالکل کم کر رہا ہوں، کیونکہ میں مسلسل پڑھتا چلا رہا ہوں، قوت تاب نہیں ہے اور قوت جواب دے رہی ہے، اس لیے میں آخری واقعہ بس بیان کر رہا ہوں۔ امام علی مقام آئے، اپنے اس خیمے میں گئے، جا کے خیمے میں بکس کھولا، اس میں سے لباس اپنا اتارا، نکالا،
اس کو اتارا، وہ پہنا، وہ لباس پہنا. پھر پہننے کے بعد آپ نے سپر اٹھائی، امیر حمزہ صاحب کی نشانی تھی، سپر لیا آپ نے. اور اس کے بعد رسول پاک کا امامہ صافہ رکھا تھا تبرکن، اس صافے کو اٹھا کے اپنے سر پہ باندھا. دیکھیے میرے نانا جان کا صافہ ولایت کے سر پہ رکھ کے رسالت کے تاج کو لے کر لینا. ولایت کے سر پہ رسالت کا تاج رکھا ہوا. آپ نے صافہ باندھا اپنے رسول پاک کا سر پہ. ہاتھ میں جس وقت ذوالفقار آئی، تلوار آئی، تو یاد آ گئی، آپ کے آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے کہ میرے بابا جان کے ہاتھ میں یہ تلوار چلی. یہ وہ تلوار 17 رمضان میدان پہلی جنگ جو ہوئی اس میں جنگ احد، جنگ خیبر سے پہلے جنگ بدر میں یہ تلوار پہلی بار چمکی. یہ تلوار پہلی بار چمکی، اس کی چمک اور تاب دیکھ کے ابو جہل جیسے گر پڑا اور 2 لڑکوں کے ہاتھ سے بری طرح قتل ہوا، بہت بری طرح ہوئی. یہ وہ تلوار ذوالفقار ہے، یہ وہ تلوار ذوالفقار ہے جو جنگ بدر میں چمکی. یہ وہ تلوار ذوالفقار ہے جو جنگ خندق میں چمکی. یہ وہ تلوار ذوالفقار ہے جو جنگ خندق میں چمکی. بڑا زبردست بہادر کو لے کے آیا تھا ابو سفیان، بہت زبردست بہادر کو لے کے آیا تھا. آپ سمجھ لیجیے اس بات کو، بڑے زبردست بہادر کو لے گیا تھا. ایسا زبردست، اس کا نام تھا عامر بن عبد ود. بہت خطرناک تھا، عرب کا پہلوان. ایسا تھا کہ 1000 فوج میدان میں کھڑا کر دی جائے، کیل کانٹے سے پختہ مضبوط، اور اس کو اکیلا کھڑا کر دیا. وہ 1000 فوج اکیلے عمر بن عبد ود کے اوپر حملہ کرے، یہ کاٹ کے پھینک دیتا تھا 1000 فوج کو. اتنا خطرناک تھا، یہ ہزاریہ کہلاتا تھا. عمر بن عبد ود جس کا نام تھا. جنگ احد میں ابو سفیان لے کے آیا تھا کہ دیکھتے ہیں وہ عمر بن عبد. خندق چاروں طرف سے کھود چکی تھی، بڑی گہری اور دور دراز خندق کھودی تھی. کوئی فوج ادھر نہیں آ سکتی، اس کے کوئی گھوڑ سوار ادھر نہیں آتا. لیکن ایک جگہ عمر بن عبد ود نے دیکھ لیا کہ یہ جگہ کچھ کم ہے، پتھر تھے یا کھودنے میں کچھ دقت ہوئی، پریشانی، جگہ کم. بس اس نے دوسرے دن گھوڑا لا کے، اور ابو جہل کا لڑکا اب ابو جہل کا بیٹا، یہ دونوں لائے اور گھوڑا دوڑاتے ہوئے اور نکل کے چھلانگ لگائی. گھوڑا اس پار نکل گیا. اور جب اس پار نکل گیا جس میں رسول پاک جس حدود میں تھے آواز دے رہا، اے محمد، کھڑی لفظوں میں، ہے کوئی بہادر سورما، کوئی دلیر ہے، بھیجو اس کو میرے مقابلے میں، ہے کوئی؟ سب خاموش. جتنے صحابہ کے ساتھ جانتے تھے عمر بن عبد ود ہے. 1000 کو نہیں سمجھتا، ایک کو کیا سمجھے گا؟ گاجر مولی کی طرح کاٹ کے پھینک دی گئی. ایک گاجر مولی کی طرح کاٹ کے پھینک دی گئی. عمر بن عبد ود ہے. پھر آواز دیا، ہے محمد، ہم تمہارے گھر میں آ کے تمہیں آواز دے رہے ہیں، چیلنج کر رہے ہیں، ہے کوئی؟ یہ سب بزدل ہو تم لوگ. ارے مسلمانوں، تم لوگ تو یہ سوچتے ہو کہ اگر شہید ہو جائیں گے تو جنت ملے گی. ارے جنت کے لیے عدالت کی وجہ سے آ جاؤ، میری تلوار کے زخم کاپ، فتح ہو جاؤ، جنت پا جاؤ. ایسے تانے دے رہا. تب علی صاحب تیسری دفعہ اٹھے. تیسری دفعہ میں جب اس نے چلا کے کہا، آواز دیا، طنز کیا، علی صاحب اٹھے. جب علی صاحب اٹھے تو رسول پاک نے تلوار ہاتھ میں لی، سر کے اوپر صافہ ہو گیا. اور جب حضرت علی چلنے لگے تو تھوڑا سا اختلاف ہے، کسی جگہ رسول پاک نے کہا، کسی جگہ نہیں. عمر فاروق اعظم صاحب نے کہا کہ وہ جہاں علی جا رہے ہیں وہ کلے کفر ہے، وہ کلے کفر ہے. عمر بن عبد جس کے پاس جا رہے ہیں تلوار لے، تو رسول پاک نے کہا اگر وہ کلے کفر ہے تو علی کلے ایمان ہے. کلے ایمان کا مرکز ہے علی. جانے دیں ان کو. اور پھر جا کے آپ نے کہا، اے عمر بن عبد ود، ہم نے سنا ہے کہ تیرے معاملے میں ایک بات بہت مشہور ہے کہ تو جنگ میں ہو، کہیں جا رہا ہو، چاہے کعبے کا طواف کر رہا ہو، کسی جگہ، اگر 3 بات کوئی تجھ سے کہے، ایک بات مان لیتا. کہاں مان لیتا؟ سچ، بالکل صحیح. تو کہا پھر ایک کام کر کہ تو اسلام قبول کر لے. کہا نہیں، نہ کروں. اچھا تو کہا پھر ایک کام کر، اسلام قبول نہیں تو پھر یہاں سے چلا جاؤ، ہم سے جنگ نہ کر. کہا نہیں، نہ جاؤں. اس لیے کہ عرب کی عورتیں مجھ کو چھوڑنے باہر تک آئی تھی، وہ مذاق اڑائیں گی جب میں لوٹ کے واپس جاؤں گا، یہ نہ ہوگا. تو پھر کہا بس ٹھیک ہے، تو پھر میرے مجھ سے جنگ کر. جنگ کے لیے تیار ہو گیا. تو اس نے کہا
پورے عرب کے اندر آج تک کسی نے مجھ سے یہ نہیں کہا کہ عمرو بن عبداللہ میں تجھ سے جنگ کروں گا. بس وہ گھوڑے سے نیچے کود پڑا. کہا علی صاحب نے کہا نیچے ہے. کہا نیچے ہے. بس اس نے بڑھ کے تلوار ماری. یا اللہ پناہ اس کی خطرناک خوفناک تلوار. علی صاحب نے قدم پیچھے کیا بچیں گی, لیکن وہ کاٹتی ہوئی صافے کے پاس سے زخم لگاتی ہوئی نکل گئی. خون کی دھار بہنے لگی حضرت علی صاحب کے پیشانی سے. بس علی صاحب نے بڑھ کے وہ زبردست وار کیا, وہ دلفقار کا وار, زور ید اللہ ہی اتنا زبردست وار کیا کہ اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اسی جگہ اس کے پیر کاٹ دیے گئے. اور دھام سے پورا بہت تگڑا تھا, پہلوان تھا, دھڑ سے زمین کے اوپر گرا. آپ نے نعرہ بلند کیا. اب یہ سمجھ میں آتا, گرد و غبار اتنی اڑ گئی تھی کہ کوئی یہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ معاملہ کا. یہ میں بتانا بھول گیا کہ جس وقت علی صاحب آئے تھے تو اس نے کہا تھا, بھتیجے میں تم کو پہچانتا ہوں, تم ابو طالب کے بیٹے ہو نا. کہاں ابو طالب میرے دوست. جاؤ, میں تمہارے خون سے اپنے ہاتھ نہیں رکھنا چاہتا, میں تمہارے خون سے اپنے ہاتھ نہیں رکھنا چاہتا. جاؤ, میں تم سے نہیں رہوں گا. تم میرے بھتیجے لگے, میرے دوست کے بیٹے ہو. ابو طالب میرے دوست ہیں, بچپن کے دوست ہیں, اور تم ان کے بیٹے. میں تم سے کہا, علی صاحب نے کہا میں تو لڑوں گا تجھ سے. اور تم لڑو گے کہاں؟ تو بس آپ کو گلا ہو گیا کہ آج تک مجھ سے کسی نے نہیں کہا. خطرناک وار کیا, لیکن آپ زخم کاری لگا, اس کے بعد اسے تک لے گیا. تو سوچنے کی بات ہے کہ کل کفر موقع دے رہا تھا کہ جاؤ علی ہمارے سامنے سے جاؤ, اور کل ایمان کا بیٹا میدان کربلا میں حسین کھڑے ہوئے اور موقع مانگ رہے ہیں کہ مجھ کو جانے دو. یہاں ایک کل کفر کھڑا تھا, وہاں 70,000 کل کفر کھڑے ہوئے میدان کربلا. 70,000 کل کفر کھڑے. وہ ایک کل کفر نے کہا تھا کہ علی جاؤ, ہم تمہارے خون سے اپنے ہاتھ نہیں رکھیں گے. یہ 70,000 کل کفر کہتے نہیں حسین جا نہیں سکتے, ہم تمہارے خون سے اپنے ہاتھ رکھیں گے, ہم تمہارے خون سے اپنے ہاتھ رکھیں گے. نتیجہ یہ نکلا کہ علی حضرت امام حسین کو مجبور ہونا پڑا. خطبہ دیا, نہیں مانے. تب امام حسین نے کہا کہ بھیج عمر بن سعد. بڑے بڑے جری, بڑے بڑے بہادروں کو 3 دن کے بھوکے ہوتے آتے, 3 دن کے بھوکے ہوتے میدان کربلا کی زمین کے اوپر امام حسین صاحب جہاں کی لو کے جھونکے چل رہے ہیں, جسم کو جلسائے دے رہے ہیں. امام حسین صبح سے لے کے اب تک سورج نکلنے کے بعد سے لے کے اب تک لاشیں ہوئی, اپنے عزیزوں کے, اپنے دوستوں کے, اپنے بھانجوں کے, اپنے بھتیجوں کے, اپنے بیٹوں کے, جوان بیٹے کے لاشا. جانا آپ نے علی اکبر کا جس وقت لاشا لے کے آئے, علی اکبر کا نوجوان, علی اکبر کا لاشا جس وقت لے کر آئے امام حسین خیمے میں, تو بیویوں کو کوہرام مچا تھا, قیامت برپا تھا. بی بی زینب, ام کلثوم, حضرت رقیہ, حضرت فضہ, حضرت رقیہ, حضرت شہبان, ام لیلا, ام ربابہ لپٹ کے لاش مبارک رو رہی تھی. اور بی بی فاطمہ معصوم سکینہ کہہ رہی تھی, پھپھی بابا جان کو دیکھو, پھپھی بابا جان کو دیکھو. معصوم سکینہ جن کی عمر 4.5 برس یا 5 برس کی تھی, بار بار کہہ رہی تھی اپنی پھوپھی سے, بی بی زینب, بابا جان کو دیکھو, بابا جان کو دیکھو. اب وہ سوچ رہی تھی کہ کیا دیکھو بابا جان کو, کیا دیکھوں بابا جان کا تو ہاتھ بڑا جوان بیٹی کی لاش. جب غور سے دیکھا تو یہ عالم تھا, صبح سے لے کے ابھی کچھ وقت تک تو ٹھیک تھے, اور جب لاشا لے کے وہاں سے یہاں تک آئے, پوری بال آپ کی داڑھی سفید ہو گئی, صرف اتنے لمحے سر کے بال سب سفید ہو گئے, پورے سفید ہو گئے. قیامت گزر گئی. اتنا لمحہ جوان بیٹے کا یہاں تک مل گیا. ظالموں کے دل کو چین, لاش بیٹی کی اٹھاتے ہیں حسین, وہاں تک لے کے آئے جوان بیٹی کی لاش, صاحب کی پوری داڑھی ریش مبارک سفید ہو گئی, سر کے بال. وہی سکینہ کہہ رہی تھی بابا جان کو دیکھو, بابا جان کو دیکھو, یہ کیا ہوا. بڑا عجیب منظر تھا. اس طرح میدان کربلا کے جلتی زمین کے اوپر جب امام حسین میدان کربلا میں آئے اور یلغار ہوئی, حملہ ہوا زبردست ان کے اوپر, 70,000 فوج نے گھیر لیا. 70,000 فوج نے امام حسین کو گھیر لیا. اب ذوالفقار چل رہی تھی, برق تھی, بجلی تھی کہ برق چمک رہی تھی اور گر رہی تھی, شعلہ تھی, ہوا تھی, تیز مار تھی. وہ تلوار کام کر رہی تھی کہ ان کی عقلیں کام نہیں, تو ہوش اڑ رہے تھے, بدحواس ہو رہے تھے یزیدی ان کے مقابلے میں جانے میں, امام حسین کے مقابلے میں, تلوار کے مقابلے میں جاتے ہوئے. عجیب لیدر ذوالجناح کا یہ آتا گھوڑا جو تھا, اس کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنی اسٹاپوں سے کچلتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا. اگر دیکھا جائے تو میدان کربلا کے زمین میں 3 دن کے بھوک سے پیاسے امام حسین, علی کے لفظ جگر, فاطمہ کے راز دولارے, رسول پاک کی آنکھوں کے تارے, میدان کربلا میں پیغام حق
آگے پیغام حق آگے بڑھا رہے تھے، اللہ کا پیغام بڑھا رہے تھے. شاعر کہتا ہے ہاں اسی کی روح میں روئے سب تری آگے. دنیا کی سرزمین روئے زمین کے اوپر ایسا نقشہ ایسا منظر کبھی نہیں گزرا کہ ایک 3 دن کا بھوکا پیاسا اور 70,000 فوج کے بیچ میں گھرا ہوا اور اس کے بعد پیغام حق سنا رہا. وہ پیغام و صداقت کا پیغام سنا رہا اور اس کے بعد استغاثہ پیش کر رہا. حل من ناصرین، بہت دردناک افلا الفاظ تھے. حل من ناصرین، ہے کوئی جو حسین کی امداد کے لیے آئے، ہے کوئی جو حسین کی نصرت کے لیے آئے، ہے کوئی جو حسین کی مدد کے. مولا شہنشاہ آقا مولا 14 برس ہو گئے، ہاتھ جوڑتا یہ معافی چاہتا. آپ کسی پکار رہے تھے؟ اب تو کوئی باقی نہیں تھا میدان کربلا. آپ کسی آواز دے رہے تھے، کسی آواز دے رہے تھے. کون حاضر ہوتا آپ کی مدد کے لیے امداد کے لیے؟ وہ جتنے بھی جانے ساتھ تھے وہ تو سب میدان کربلا میں زخم کھا کھا کے لہو میں نہا کے ادھر ان کے جسم پڑے ہوئے تھے، لاشیں بے سر لاشیں پڑے ہوئے. اب مولا کسی آواز دے رہے ہیں، کسی پکارے حل من ناصرین، حل من ناصرین. ہے کوئی جو حسین کی امداد کو آئے، ہے کوئی جو حسین کی نصرت کو آئے، ہے حسین کی جو مدد کو آئے. اس سے ثابت ہوا ہے نہیں، مولا جو آواز دے رہے تھے یہ فضاؤں میں نعرہ گونجا تھا، ہواؤں میں گردش کر رہا تھا. کل کائنات کے اندر ہے کوئی جو حسین کی طرح قائدین کو بچائے، ہے کوئی جو حسین کی طرح خون میں نہائے، قرآن کے قوانین کو بچائے، اس کی محافظت کر، اس کے تحفظ کر. ہے کوئی جو حق کو آگے بڑھائے، شریعت محمدی کو باقی رکھا جائے، اس میں روح ہو کے اس کو زندہ سلامت. ہے کوئی جو باطل کو گزرتا ہوا کچلتا ہوا زیر کرتا ہوا آگے بڑھ جائے. شاعر کہہ رہا ہاں اسی کی روح میں روئے سب تری آگے بڑھی. بہادری کس کو کہتے ہیں؟ ادھر دیکھو میدان کربلا کے سرزمین کے اوپر اس کو بہادری کہتے ہیں، اس کو دلیری کہتے ہیں، اس کو جنگ کا نقشہ کہتے ہیں. امام حسین بڑھتے جا رہے ہیں، دشمنوں کو زیر کرتے ہیں گزرتے ہیں. ہاں اسی کی روح میں روئے سب تری آگے بڑھی. حسین بہادری کو آگے بڑھا رہے تھے، بہادری دلیری آگے بڑھ. ہاں اسی کی روح میں روئے سب تری آگے بڑھی. خاموشی کانپی، نشید حیدری آگے بڑھی، علی کی آواز آگے بڑھی میدان کربلا میں. علی جو چاہتے تھے پیغام سنانا چاہتے تھے مولا جی شیر خدا، وہ پیغام آگے بڑھا. ہاں اسی کے روح میں روئے سب تری آگے بڑھی. خاموشی کانپی، نشید حیدری آگے بڑھی. تھر تھرائی ظلمتیں اندھیرے کانپنے لگے، تھر تھرائی ظلمتیں پیغمبری آگے بڑھی. تھر تھرائی ظلمتیں پیغمبری آگے بڑھی. جگمگائی صبح تاب داوری آگے بڑھی. اللہ کی ربوبیت، اللہ کی قدرت آگے بڑھی. حسین بڑھا رہے تھے. اس زمین کو داد اور جی آسمان دینے لگا، تعریف کرنے لگا آسمان. اے زمین تو بڑی تقدیر والی ہے، بڑی قسمت والی ہے، بڑے نصیب والی ہے کہ امام حسین کے نور علیہ قدم تجھ پر ہیں اور ان کا لہو تجھ پر رہا. اس زمین کو داد اور جی آسمان دینے لگا. ذرہ ذرہ میدان کربلا کا، ذرہ ذرہ کربلا کا. ہاں اس زمین کو داد اور جی آسمان دینے لگا، ذرہ ذرہ کربلا کا اذان دینے لگا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ حیدری، یا علی، یا علی. تم پہ لاکھوں درود ہے حسین، ہے حسین. تم پہ لاکھوں سلام ہے حسین، ہے حسین. نبیوں کا دل ہے حسین، ہے حسین. آپ نبیوں کا دل ہے حسین، ہے حسین. ولیوں کی جان ہے حسین، ہے حسین. سارے ولیوں کی جان ہے حسین، ہے حسین. حق کا نشان ہے حسین، ہے حسین. آپ حق کا نشان ہے حسین، ہے حسین. آپ کی کیا ثنا ہے حسین، ہے حسین. آپ کی کیا ثنا ہے حسین، ہے حسین. روح کی روح، جان کی جانو، روح کی روح، جان کی جان ہو. دل کا دل آپ ہیں، اے حسین، اے حسین. تم پہ لاکھوں
لاکھوں درود اے حسین تم پہ لاکھوں سلام اے حسین دیتے ہوئے درس قرآن کا آپ دیتے ہوئے قربان ہوئے اے حسین تم پہ لاکھوں درود اے حسین تم پہ لاکھوں سلام اے حسین ہمارے ہوئے نفس و شیطان ہے ہمارے ہوئے نفس و شیطان ہے بولیے راہ حق اے حسین تم پہ لاکھوں درود اے حسین تم پہ لاکھوں سلام اے حسین تم کے بادل گھرے ہیں سرے شام سے غم کے بادل گرے ہیں سرے شام سے برق بر ہم بھی ہے اے حسین تم پہ لاکھوں درود اے حسین تم پہ لاکھوں سلام اے حسین السلام علیکم یا محمد رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا علی ولی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا نواس رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا صبت رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا فرزند رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا اہل بیت رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا معصومان کربلا، الصلاۃ والسلام علیکم یا مظلومان کربلا، الصلاۃ والسلام علیکم یا ناصران کربلا، الصلاۃ والسلام علیکم یا چار نثاران کربلا، الصلاۃ والسلام علیکم یا شہیدان کربلا، الصلاۃ والسلام علیکم یا دختران مرتضی، الصلاۃ والسلام علیکم یا اہل بیت رسول اللہ۔ تو امام کی امامت یا بروز سے حسین تجھ کو امامت سلام کہتی ہے، تمہارے عزم ارادے کی استقامت کو قدم قدم پہ شجاعت سلام کہتی ہے، وہی نصیب جو کربلا میں تمہیں وہ کامیاب شہادت سلام کہتی ہے۔ بسد عقیدت و بسد افتخار و ادب آپ کو رسول پاک کی امت سلام کہتی ہے۔ بجانب پاک امام زمن ذی جانب کن ہزار بار سلام، ہزار بار درود، لاکھوں بار